اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت عنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون امنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے مدد سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارشاد ہے، قارون، فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتراؤ کرنے والے ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں میں زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ذات ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی آزمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ کویسچن آورز۔ جی اکرم درانی صاحب۔ اسپیکر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دو ضروری مسئلے تھے موجودہ جو حالات ہیں اس کے بارے میں، وہ آپ کی توسط سے میں حکومت کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے جی کہ پورے صوبے میں لینڈ آرڈر کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے جی کہ روزانہ قتل عام، خواتون جب گھر سے نکلتی ہے اس پہ پرس پہ حملہ ہوتا ہے، شہری جب گھر سے نکلتا ہے موبائل سنیچنگ ہے۔ چونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کا ابھی گزارا نہیں ہے۔ پورے صوبے میں بہت زیادہ لینڈ آرڈر کا مسئلہ خراب ہے، لیکن میرے اپنے ضلع بنوں میں جی وہاں پر تو گورنمنٹ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، اور روزانہ جی عوام کو چھوڑ دے، ابھی عوام جو ہے اس کی آپ فکر نہ کرے۔ ہر تیسرے دن ایک پولیس ایس آئی محرر یا بیچارہ وہاں پر پولیس کا سپاہی نامعلوم لوگ قتل کرتے ہیں،
اور یہ واقعات اتنے بڑھ گئے ہیں ہمارے جنوبی اضلاع میں. لکی میں تقریباً 5 6 7 کیسز ہوئی, ڈی آئی خان میں ہوئی, کرک میں ہوتا ہے, لیکن بنوں میں روزانہ کے معمول پہ تیسرے دن اس طرح کے واقعات ہیں. ابھی اگر گورنمنٹ جی اپنے پولیس کے سپاہی اپنے ایس ایچ او کی وہاں پر جو اس کو قتل کرتے ہیں اور وہ نامعلوم ایف آئی آر درج کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن اس کی اتنی ویک ہے کہ وہ ابھی تک پورے جنوبی اضلاع میں ایک آدمی کو بھی اس طرح گرفتار نہیں کیا کہ اس کا قاتل فلانا ہے, تو لہذا پولیس کا جو مرال ہے وہ انتہائی گر رہا ہے. اور وہ جب اتنا زیادہ نیچے آ جائے گا تو پھر میرے خیال میں وہاں پر حالات کنٹرول کے قابل نہیں ہوں گے. میں نے ایک دلخراش واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 3 دن ہوئے ہیں کہ وہاں پر ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا, فرحت اللہ نام تھا کوٹبیلی کا, اور بیچارہ اس کو گاڑی کے ساتھ اغوا کر رہے تھے اور اس نے پھر وہاں پر اپنی گاڑی کو ایک نالے میں گرا دیا اور پھر ان ظالموں نے اس پہ 3 فائر کیے اور اسی گاڑی کے اندر ہی اس کو شہید کروا دیا. لوگ روزانہ روڈ بلاک کرتے ہیں. میرے خیال میں پورا دن وہاں پر اس بیچارے کے حق میں پورے عوام آئے تھے. تو اگر پولیس والوں نے وہاں پر ہر ایک ضلع میں دفعہ 44 لگائی ہے, اگر لائسنسدار اسلحہ ہے وہ بھی کوئی گھر سے نہیں نکال سکتا اپنے ساتھ, اجرے میں بھی. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو بالکل نہتے کیا ہے وہاں پر لائسنسدار اسلحہ یہ ہے کہ اگر کسی کی دشمنی وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو اپنے ساتھ شہر بھی لے جا سکتا ہے. اب وہاں پر ضرورت میں اگر ڈاکٹر کے پاس بھی, اس پہ بھی مکمل پابندی ہے. کوئی بھی گھر سے نکلتے اس کو پکڑتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دفعہ 44 ہے. ابھی روزانہ کی بنیاد پہ اگر یہ حالات ہو, میں نے وہ الیکشن کی باتیں بھی کی کہ پولیس کو لوگوں نے اغوا کیا اور پورا اس کو اسلحہ کے ساتھ لے گئے. تو میں اس لیے گورنمنٹ کی نوٹس میں لا رہا ہوں کہ اتنی کمزور حکومت کے ہوتے ہوئے ہمارے فورس جو ہے وہ مزید کام نہیں کریں گے. میں ایک اول دل خراش واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نواب خان بنو کا علاج کے لیے آیا تھا, پشاور کارڈیالوجی سینٹر حیات آباد میں میرے گھر کے نزدیک ہے. تو وہاں پر بیچارہ وہ ٹیکسی سے جب نیچے آیا تو بیٹے نے کہا کہ میں تقاضے پہ بیٹھتا ہوں, اور پھر وہاں پر لوگ آئے کہ یہ 5000 کا نوٹ مجھے توڑوا دے. اس نے جیب سے پیسے نکالے اور اس پہ ٹوٹ پڑے. ایجڈ آدمی تھا, اس کو پکڑ لیا, اس میں اس کا بیٹا ادھر آ گیا. تو انہوں نے چاقو پہ نواب خان کو سیدھا اس کی چاقو دل پہ لگی, ادھر ہی اس کی موت ہو گئی. اور بیٹے کو اتنا لہولہان کیا کہ اس نے میرے گھر فون کیا, بنو سے کسی نے کیا. میں نے اپنے پی ایس کو اپنے گن مینوں کو فوراً کہا کہ آپ پہنچ جائیں. وہاں پر پھر ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا, وہاں پر اس کے بیٹے کی پٹی کرائی اور پھر ایمبولینس میں میں نے بنو بھیج دیا. میں نے ایس پی پشاور سے 3 بار فون کیا. وہاں پر کیمرے لگے ہیں جی کہ یہ لوگ کیمرے میں آ گئے ہیں. پھر میں نے بنو میں بڑا جلسام تھا, اس کا بیٹا میرے پاس آیا کہ وہ غلط لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور میں اس لوگوں کو جانتا ہوں اور ویڈیو میں بھی فوٹو ہے. پولیس والے پھر ایسے آدمی کو جو بدنام ہوتے ہیں اس وقت پکڑ لیتے ہیں اور خانہ پوری کر لیتے ہیں. میں نے ایس پی پشاور کو کہا کہ یہ عام کیس نہیں ہے, اس کو ہم ہر سطح پہ لے جائیں گے. اگر ایک آدمی دل کی بیماری کے لیے آتا ہے وہاں پر علاج کے لیے اور اس کو چاقو سے اس کے دل پہ وار ہوتی, اس سے اور شرمندگی کیا ہے گورنمنٹ کے لیے؟ یہ روزانہ کے معاملات ہیں جی. اسپیکر صاحب خدارا اس کا نوٹس لیا جائے. ابھی یہ ہے کہ اس بیچارہ علاج کے لیے آتا, اگر دہشت گردی ہے تو اس کو 7-8 یہ دینی چاہیے تھی کہ اس کو کم از کم جو ایک پیسے ہے وہ تو اس کو ملے. دہشت گردی اس پہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی آپ کو یا اٹھائیں یا اغوا کر لیں یا اس کے بعد آپ کو مروا دیں. تو یہ معاملات آپ خود بھی, اور میں نے تو IG صاحب کے نوٹس میں بھی اس کو لائے ہیں اور اس کے نوٹس میں آتے ہیں
تو کب تک لوگ روڈوں کو بند کریں گے, وہاں پر روڈوں پہ بیٹھیں گے اور پھر وہ تب FIR درج کریں گے؟ اور یہ پشاور کا بھی معمول ہے, پورے صوبے کا بھی ہے. تو خدا را اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. اور میں تو بڑے ادب کے ساتھ اپنے وزیر اعلیٰ پہ حیران ہوں کہ ٹس سے مس کچھ نہیں ہو رہا ہے. اسمبلی کا یہ حال ہے کہ اس اسمبلی میں کوئی آنے کے لیے اسپیکر صاحب تیار نہیں ہے. یقین جانیے میں اپوزیشن ممبروں کو فون کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہم کیوں آئیں. نہ ہمیں صحیح جواب ملتا ہے, نہ کسی وزیر کے جواب پہ وہاں پر عمل ہوتا ہے. تو خدا را میں تو ہمیشہ آپ کو ہاتھ جوڑ کے بات کرتا ہوں اسپیکر صاحب کہ یہ اسمبلی جب آتی تھی تو ہم خوش ہوتے تھے کہ کل اسمبلی کا اجلاس ہے, آپ خوش ہوتے تھے. ابھی یہ حال ہے کہ آپ پہ بھی بوجھ ہے کہ میں کس طرح فیس کروں گا. مجھے پتہ ہے جی آپ کی بات میں کر لوں گا, آپ نہیں کر سکتے. آپ جب یہاں پر آتے ہیں اور آپ حال کو خالی دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ کتنی وہ افسردگی ہے اور آپ کس طرح اس کو کرتے ہیں. گورنمنٹ کا بھی یہ حال ہے کہ جونیئر یہاں پر آ جاتے ہیں, سینئر تو یہاں پر اپنا توہین سمجھتا ہے. آپ نے کئی بار کہا کہ سیکٹری یا جوائنٹ سیکٹری یا اسپیشل سیکٹری آئے گا, لیکن اس پہ بھی نہیں, بلانے پہ بھی نہیں آتے ہیں. دوسرا مسئلہ جی, کون سے مسئلے پہ میں بات کروں؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ تو ہے ہی نہیں, بجلی تو ہے ہی نہیں. ہمارے علاقے میں تو جی یقین جانیے, میں ابھی الیکشن میں 4 دن گیا تھا, میں اپنے حجرے میں جب پروگرام سے آیا تو نماز کا ٹائم تھا لیکن وضو کے لیے پانی نہیں تھا. تو میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ اسی کو فون کرے کہ اتنا تو بجلی چھوڑ دے کہ ہم وضو کر لیں. ابھی آپ روزانہ روڈوں پہ پورے صوبے میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ جو روڈ بند کرتے ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ جو لوگ بند کرتے ہیں. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب آدمی کا بھی گزارا نہیں ہے. تو کوئی ایسی حکمت عملی کی جائے. اگر حکومت بے بس ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ بے بس ہے, آپ مہربانی کر کے کہ چیف پیسکو کو بلائیں. وہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, اور یہ سارے ممبران کے حلقے میں میرے خیال میں گھنٹوں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. کوئی بتا سکے گا؟ چونکہ گورنمنٹ کے لوگ تو پھر اس طرح بات نہیں کرتے, وہ تو لحاظ رکھتے ہیں اپنی حکومت کا. پھر یہ ہے کہ اپنی حکومت کے خلاف کیوں بات کی؟ جب گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو, بجلی بھی نہ ہو, تو پھر تو میرے خیال میں جی حکومت کی ذمہ داری کیا رہی ہے جی, اور وہ اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھا رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, چونکہ ہم پہ ذمہ داری ہے جی کہ آپ کیوں بات نہیں کرتے. حکومت کے منسٹر تو مجبور ہوتے ہیں, حکومت کے MPA تو مجبور ہوتے ہیں, اپنی حکومت کے مخالف نہیں بات کر سکتے. وہ اگر کریں گے تو پھر وزیر اعلیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے, اور جب ناراض ہوتا ہے تو وہ فنڈ نہیں دے رہا ہے. اپوزیشن کا یہ حال ہے, یہ دیکھو نا کہ آپ کے سامنے چیف منسٹر نے ایگریمنٹ کیا, میرے دفتر آیا, وہاں پر ایگریمنٹ کیا, لیکن میں اپوزیشن لیڈر کے حیثیت سے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ سابقہ, وفاقی وزیر اور اس صوبے کے صوبائی وزیر اور مشیر کی حیثیت سے, اور 2 بار اپوزیشن لیڈر کے حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ یہ 4.25 سالوں میں 1 لاکھ روپے میرے حلقے کو نہیں دیے ہیں کسی مد میں بھی. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر تو اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک دوسرے کو دشمن کی طرح دیکھیں گے. تو پھر تو وہ نہیں ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا حال ہے. اس مسئلے پہ آپ نہیں تھے, میں نے مسئلہ اٹھایا, آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ابھی جو میئر بنے ہیں, تحصیل ناظم بنے ہیں, اس کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ اس کے اختیارات کو کم کیا جائے جی. تو اسپیکر صاحب, آپ کی کرسی جو ہے نگہبان ہے اس ہاؤس کی وقار کی, اور قانون سازی کے لیے بھی اگر ایسی قانون سازی آتی ہے یا رولز آف بزنس آتے ہیں کہ اس سے جمہوریت کو نقصان ہو, تو پھر اسپیکر صاحب اس کی رکوانے کی کوشش کرے. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ٹائم دیا. اور چونکہ آپ نے تو تھوڑا سا میرے خیال میں گپ شپ لگائی تھی, باہر گئے تھے, لیکن میں نے آپ سے افسردہ کیا پہلی بار آنے پہ, معذرت خواہ ہوں, آپ ناراضگی نہ کریں, چونکہ ہمارا یہ اتنا حق ہوئے تو بولنے کا ہے, پر دوسرا تو ہمارا کوئی ادھر اس طرح انداز ہے نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. کوشچن نمبر 12613 مس شگفتہ ملک صاحبہ.
جی تھینک یو اسپیکر صاحب. جو سوال میں نے کیا تھا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے پاس اس وقت جو یہ لگان کی جو رسپانسبلٹی تھی, اب جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے اور آپ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے پوچھیں. تو ظاہری بات ہے یہ اب فائنینس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے آئی تھنک. تو جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے جواب دیا ہے تو میرے خیال میں یہ تو بزنس رولز میں بھی ہے اور یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر اسمبلی کی طرف سے ان کے پاس ایک سوال جاتا ہے تو وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کے پاس بھیجے, اور ان کے پاس آلریڈی وہ تھا اس کے بعد فائنینس کے پاس. لیکن یہ جواب دے کے سر ایسے ہی نان سیریس, تو مجھے تو یہ جواب پہ بڑی حیرت ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کس طرح کی جوابات اسمبلی بھیجتے ہیں. جی خلیق صاحب, آنریبل منسٹر فار ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن. جو انہوں نے کوشچن کیا تھا اس کا تو ان کو جواب ڈپارٹمنٹ نے دے دیا ہے. میں نے جو معلومات اپنی کی ہیں اس میں یہ ہے کہ لگان جو تھا یہ ایک مالیہ تھا جو کہ 1980s کے بعد سرے سے لگا ہی نہیں ہے, تو اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو اس میں ہمیں بھی نہیں پتہ کہ کس ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ تھا اس وقت. تو جو جواب ان کو ملا میرے خیال میں یہی جواب ہے کہ یہ دوبارہ ایک کوشچن لے آئیں ڈفرینٹ کر کے, ہم اس کا جواب دے دیں گے. اگر ہم سے ریلیٹڈ ہو ہم جواب دے دیں گے, ورنہ دوسرے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ جواب دے دے گا. جی میڈم. سر انہوں نے جواب میں خود لکھا ہے کہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ ان سے, تو متعلقہ ڈپارٹمنٹ تو پھر اگر ان کے پاس ایک اتنا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ایکسائز کا اور یہ لگان ان کی رسپانسبلٹی, تو یہ ان کو پتہ ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. تو ان کو وہ تو کہتے ہیں کہ 80 کے بعد لگا ہی نہیں ہے اور نہ اس ڈپارٹمنٹ کا یہ وہ ہے. نہیں, میری تو جتنی معلومات ہے یہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے آئی تھنک ابھی. But this is not the finance minister, he is the minister for excise and taxation. So we will have to bring some new question for finance department. Okay, so we'll ask them for the answer. Thank you. Thank you very much. Question number 12738, Nigat Yasmin اور اگزئی صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, میں نے سوال نمبر 12738 میں ان سے صوبائی حکومت سے یہ محکمہ صنعت حرفت ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ضلع شمالی وزیرستان کے شعبے کے لیے کتنا ترقیاتی فنڈ مختص ہوا ہے. جواب میں مجھے بتایا گیا ہے کہ 2017 سے کل پروجیکٹس کی لاگت 795 ملین روپے ہے, جس میں کہ ابھی تک خرچ شدہ رقم 160 ملین روپے ہے. اور اگر آپ سیریل نمبر 6 پہ دیکھیں سر, سیریل نمبر 6 میں دیکھیں تو اس میں پروجیکٹ کی کاسٹ 191 ملین روپے ہے. 2021 اور 2022 کے لیے مختص کی گئی رقم 5 ملین ہے اور جاری رقم جو ہے تقریباً 11 ملین روپے ہے, جس میں کہ تقریباً بجلی کا کیا ایشو ہے, ہمارے یہاں کا فالٹ ہے یا مجھے بتایا جائے. سر یہ وابڈا والوں کو ابھی دورانی صاحب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ادھر کا فالٹ ہے تو میں وہ ان کو چیک کرتا ہوں, ورنہ میں سی او کو بلاتا ہوں ادھر. جی جناب, اگر آپ سیریل نمبر 6 میں دیکھیں تو اس میں پروجیکٹ کا کاسٹ 191 ملین روپے ہے اور 2021 اور 22 کے لیے مختص کی گئی رقم جو ہے وہ 5 ملین ہے اور جاری رقم تقریباً 11 ملین روپے ہے, جس میں سے خرچ 5 ملین روپے ہیں. سب سے پہلے تو جناب مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ جب 5 ملین روپے مطلب انہوں نے مختص کیے ہیں تو جاری کیسے 11 ملین روپے ہو گئے ہے. پھر جناب اسپیکر, مختص رقم اگر 5 ملین روپے ہے تو ریلیز 11 ملین کیسے ہو گئے اور کہاں سے ہو گئے, اور اس میں خرچ صرف 5 ملین روپے ہیں تو 6 ملین روپے کہاں چلے گئے. تو جناب اسپیکر صاحب, محکمے نے یہ کیسا جواب دیا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس آر ناٹ سیریس ٹو ٹیک اٹ سیریس, کہ وہ ہم ایم پی ایس کو کچھ نہیں سمجھتے, ہمارے سوالوں کو جو کہ ہم پبلک انٹرسٹ میں لے کر آتے ہیں اور ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں, ڈپارٹمنٹ بالکل اپنے وزیر کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب, جمعے کے روز وزیر صحت تو اسمبلی میں دیر سے آئے, لیکن جو ضم اضلاع میں 421 نرسز پوائنٹ ہوئی تھیں, اس مسئلے کی رپورٹ آنے کے لیے 30 دن مقرر تھے, لیکن 4 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں اور رپورٹ ابھی تک اسمبلی میں نہیں آئی. تو اس مسئلے کا درمیانی حل نکالنا ہوگا, کیونکہ ان سے 481 خاندان جناب اسپیکر صاحب متاثر ہو رہے ہیں. اور جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کو بتاؤں تو آپ دیکھ لیں کہ فرسٹ رو پہ جتنے بھی سینئر ہمارے جو وزراء صاحبان ہیں,
یہ بالکل نہیں آتے ہیں. چیف ایگزیکٹو وابڈا کو فوراً بلایا جائے, انفارم کریں اس کو, آئے ادھر بلا کے گیلری میں بٹھا دے 3 گھنٹے کے لیے, پھر بات کریں گے. تو جناب اسپیکر صاحب, اگر سینئر وزراء نہیں آئیں گے اور ہمارے مسائل نہیں سنیں گے اور ہمیں کوئی اور بندہ جواب دے گا, ایک اب شکور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا کریم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو 2 لوگ آپ کی کیبنٹ میں سے یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ امجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جناب اسپیکر صاحب, آخر ہیلتھ منسٹر کو کیا پرابلم ہے؟ ہیلتھ منسٹر آتا نہیں ہے, ہمارے سوالات کا جواب دیتا نہیں ہے. اب ہمیں بتائیں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ یہ ہیلتھ کا کوشچن تو نہیں ہے, نہیں ہے سر, کریم لیکن خان تو بیٹھے ہوئے ہیں. 481 سر نرسز کا خاندان متاثر ہو رہا ہے سر. کل بھی وہ دیر سے آئے ہیں, 12 بجے, کل تو ہیلتھ کا سوال تھا, لیکن اس کے باوجود وہ کل نہیں آئے. جناب اسپیکر صاحب, ہمیں اب اس واقعی دورانی صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ یقین کریں ہم تو اپنی ڈیوٹی اپنی پارٹی کو اوبے کرتے ہوئے کہ ہماری پارٹی نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے, ہمارے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں, ہم نے تو آنا ہی آنا ہوتا ہے. لیکن یقین کریں کسی کا دل نہیں چاہتا. آپ یقین کریں کہ یہاں پہ کورم کی نشاندہی ہو جاتی ہے, یہاں پہ مطلب یعنی یہ آپ کا بلایا ہوا سیشن ہے. چاہیے تو یہ کہ سی ایم صاحب ان کے پیچھے ڈنڈا لیں اور کم از کم 40 لوگ تو وہاں پہ بیٹھے ہو نا. اگر اپوزیشن سے کوئی نہیں آتا تو وہاں تو لوگ بیٹھے ہو نا. جی میر کلام صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. یہ اس کوشچن میں چونکہ نارتھ وزیرستان کے حوالے سے اس میں یہ 2 نمبر اور 4 نمبر پہ جو پروگرامز لکھے گئے ہیں جناب اسپیکر, اس کی گراؤنڈ پر کوئی اس کی نام و نشان نہیں ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ, منسٹر صاحب میرا دوست ہے, مجھے بہت عزیز ہے, لیکن انڈسٹریل زون کے بارے میں نارتھ وزیرستان میں پچھلے 4-5 سالوں سے بات ہو رہی ہے, لیکن آج کے دن تک اس پہ کوئی وہ ڈیولپمنٹ نہ ہو سکا. تو جناب اسپیکر اگر منسٹر صاحب اس چیز پر تھوڑا روشنی ڈالے. تھینک یو جناب اسپیکر. جی آنریبل منسٹر کریم خان صاحب. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو میں میڈم کی کوئری کا جواب دوں گا. میڈم نے ایلوکیشن کی بات کی ہے کہ 10 ایلوکیشن ہے اور 5 ریلیز ہو گئی. یہ کیوں نہیں ہوا ہے سر؟ تو نارتھ میں انڈسٹری اسٹیٹ, اسمال انڈسٹری اسٹیٹ اپروو ہو گیا تھا. اس کی فیزیبلٹی کی یہ رقم ہے. وہاں پہ 2-3 اقوام اٹھے ہیں, انہوں نے ایک دوسرے پہ فائرنگ وغیرہ کیے اور ابھی ہائی کورٹ تک وہ پہنچے ہوئے ہیں. پیمنٹ آلریڈی ریلیز ہو گئی ہے. میں بھی میں نے کمشنر کو بھی بلایا تھا, ڈی سی کو بھی بلایا تھا کہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے اور یہ اس علاقے کی اکنامک ایکٹیویٹیز یہاں لوگوں کو جاب کریشن میں بڑا مدد دے گا. تو میں سر آپ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں آپ ڈائریکشن دیں تاکہ وہاں کے جو کمشنر اور ڈی سی ہیں یہاں آ جائیں, اور جب پیسے ڈسپرس ہو گئے تو وہ پروگرس کیوں نہیں ہو رہا ہے. چٹھیاں بھی لکھ دی گئی ہیں, اس میں ڈیلے ہے. باقی یہ فیزیبلٹی سٹیج میں جس طرح بھائی نے کہا, میں نے ان کو بھی ریکویسٹ کی کہ جی آپ ٹھیک ہے جس طرح بھی یہ پارلیمنٹ میں اندر بیٹھے ہیں, اگر آپ کا اس کے ایز اے پارٹی آپ اس میں کوئی وہ کر سکتے ہیں, اس میں جرگہ کر سکتے ہیں. اقبال وزیر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی کہ آپ کے علاقے کی بات ہے, یہاں سے جو گیٹ وے ہمارا غلام خان وہ نیئرسٹ پوزیشن پہ ہے, تو اس میں کافی برائٹ چانسز ہے تاکہ اس علاقے کو اپلفٹ ملے. تو میرے یہی آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے اور وہاں کے کمشنر کو بلایا جائے اور اس کو آپ چیئر کریں, انشاءاللہ اس کا اسی وقت اس کا حل نکل آ جائے گا. جی نکل جی سر, میں ان کے ساتھ میں اتنا آرگیومنٹس نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میرا سوال ہے اور انہوں نے جواب دیا. جناب اسپیکر صاحب, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک منسٹر کیسے کمزور 3 دن کے لیے اپنی منسٹری مجھے دیں, صرف 3 دن کے لیے,
اور یہ کمشنر اور یہ جو ڈی سی اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو اگر میں نے یہاں پہ حاضری لگوا کے ان سے یہ منظوری نہ کروا دی تو آپ کہیں کہ نگہت اور اغذائی نہیں ہے, میرا نام کچھ اور رکھ دیجئے گا. اگر ایک منسٹر اتنا کمزور ہے کہ وہ ان کمشنروں کے اور ڈپٹی کمشنروں کے جو ہے تو وہ ان سے اپنی بات نہیں منوا سکتا, تو یہ پھر یہ حکومت بہت لاچار حکومت ہے, یہ حکومت پھر کام کرنے کے قابل حکومت نہیں ہے. پھر آپ اپنے گھر چلے جائیں, آپ اپنے گھر منسٹری چھوڑ کے اپنے گھر چلے جائیں کہ آپ نے چٹھیاں بھی لکھی, آپ نے ان کو ٹیلی فون بھی کیے, اور آپ ایک اپوزیشن کے بندے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں میری مدد کریں, دے مجھے 3 دن کے لیے منسٹری اپنی, اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ فاٹا والے اور یہ ڈپٹی کمشنر اور یہ کمشنر کیسے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. چلیں جی کریم خان صاحب. سر چونکہ اس میں مختلف قبائل انوال ہے, اس لیے میں نے کہا ہے کہ اقبال وزیر وہاں کے ایم پی اے ہیں, جناب وہاں کے ایم پی اے ہیں, آپ چیئر کریں, ان کو بھی بلائیں, ان کا کوئی جرگہ سسٹم کرتے ہیں تاکہ یہ کام نکل آئے, کیونکہ وہ ہائی کورٹ پہ بھی چلے گئے اور آپس میں روزانہ اس پہ جھگڑے کرتے ہیں. میڈم تو پتہ نہیں آج کیا کہا کے آئی, غصہ ہے, تو ان کو ہم اس دلاسا دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی حکومت میں جو پروگرس کی تھی انڈسٹریز میں وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن میں اس لیے سرکار میں کمشنر ڈی آئی خان کو کمشنر بنو کو میں زرداری زندہ ہے, زرداری زندہ. تھینک یو نگہت اور اغذائی صاحبہ. میں کمشنر بنو کو ڈائریکشن دیتا ہوں کہ وہ ودن 3 days اس مسئلے کو حل کرے اور یا رپورٹ دے, یا پھر نیکسٹ ویک ہم ان کو یہاں طلب کریں گے, اور ساتھ یہ ایم پی ایز کی بھی جو ہمارے فاٹا کے ہیں اس علاقے کے, اور پھر یہاں اسمبلی میں ان سے بات ہوگی. 3 دن کا میں ان کو ٹائم دیتا ہوں, حل کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ یہاں تشریف لے آئیں. ٹھیک ہے نگہت بی بی؟ اوکے. کوشچن نمبر 13015. ورنہ ان تمام منسٹروں کو گھر جانا چاہیے. یہ تمام منسٹروں کو یہ اپنی ڈیوٹیاں صحیح نہیں کر رہے ہیں, ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ یہاں سے آرڈر دے دیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ 4 دن کے بعد, اور اگر نہ ہوا تو جناب اسپیکر صاحب اس کمشنر بنو کے پیچھے میں خود جاؤں گی, اور اس کو اگر میں نے دفتر سے کھینچ کے باہر نہ نکالا تو آپ کہیں گے کہ یہ میرا نام نگہت اور اغذائی نہیں ہے, پھر جو چاہے تم میرا نام رکھ لینا. میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 12738. نگہت یاسمین اور اغذائی صاحبہ. سر دوسرا میرا کویشچن یہ وہی ہے سر, وہی ہے 13. اصل میں آپ کی آج تقریر بڑی اچھی لگ رہی ہے, ہم نے کہا شاید پھر آپ کو ایک چانس دے دیں. کوشچن نمبر 13015. جناب خوش دل خان صاحب لیپس. کوشچن نمبر 13088. سراج الدین صاحب لیپس. کوشچن نمبر 13431. محترم میر کلام صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. میرے خیال میں منسٹر آج ہے نہیں, لیکن جو مجھے جواب ملا ہے اس میں تھوڑی سی ایک بات میں کرنا چاہتا تھا, لیکن کامران بھائی نے کہا کہ وہ ہے نہیں, تو اس کوشچن سے میں مطمئن ہوں, اور ڈپارٹمنٹ نے جو میں نے کوشچن پوچھا ہے اور اس کا مکمل تفصیل دیا ہے. تھینک یو. آپ مطمئن ہیں تو اس پہ آگے چلتے ہیں. کوشچن نمبر 13518. نعیمہ کشور صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب مجھے جو جواب میں نے سوال میں نے پوچھا ہے, مجھے بڑا چھٹا سا جواب دیا کہ ہم کوئی فنڈ مختص نہیں کر رہے. جناب اسپیکر صاحب جتنی بھی اقلیت ہے آئین اور قانون کے مطابق
اور ہمارے اسلام میں بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ایک اقلیتی برادری کا، اقلیتی کمیونٹی کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا، ان کی مشکلات کا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ میں تو پڑھتی رہتی تھی کہ اتنا ہر سال اتنا فنڈ ہم اس کے لیے مختص کرتے ہیں، اتنا فنڈز مختص کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو مجھے کلیئر جواب دیا گیا ہے کہ ہم نے 6 سالوں میں کوئی فنڈ مختص نہیں کیا گیا. اگر میں آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک کتنا فنڈ مختص کیا گیا ہے، تو وہ کہہ رہے کوئی فنڈ مختص نہیں کیا گیا. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ یہاں سے اٹک تک اپنے لیے جب اس کے پیاروں کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی تدفین کے لیے وہ ادھر جاتے ہیں، تو نہ تو ان کو کوئی فنڈ مہیا کیا جاتے، خرچہ کوئی دیا جاتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی انتظامات ہوتی ہے. یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو سہولت دیں. جی وزیر زادہ صاحب. جی ملک صاحبہ سپلیمنٹری. جی تھینک یو اسپیکر صاحب. سر یہ جو سوال ہے سر اس میں جواب دیکھیں کہ جو ڈپارٹمنٹ جن کا کام ہے ہماری مائنورٹی، اور پھر انہوں نے شمشاد گھاٹ کے حوالے سے جو کہا ہے کہ کوئی فنڈ، سر اس میں تو حکومت جواب دہ ہے کہ آخر یہ ریزن کیا ہے کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جن کا کام ہے مائنورٹی کا، ہمارے مسیحی برادری، اور ان کے لیے آپ نے کوئی فنڈ نہیں رکھا. تو یہ لوگ جو ہے یہ کیا مطلب ان کا کیا وہ فیوچر ہے؟ جی منسٹر یہ تو بڑے صاحب. افسوس کی بات ہے کہ کوئی فنڈ نہیں رکھا. وزیر زادہ صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. میں سب سے پہلے تو ایم پی اے صاحبہ نعیمہ کشور صاحبہ کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مائنارٹیز کے ایشو پہ اس نے ایک کوشچن اسمبلی میں لے کے آئی، تو ان کی انٹرسٹ کے لیے میں ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک کوشچن کا سوال ہے تعلق ہے، تو انہوں نے پوچھے کہ آخری رسومات کے لیے اور اس کی تدفین کے لیے پیسے کے پوچھے ہیں. تو ایسے کوئی پیسے ڈپارٹمنٹ نے تدفین کے لیے یا آخر رسومات ادا کرنے کے لیے نہیں رکھے ہیں. تو ظاہری بات ہے ان کے کوشچن کے حساب سے اگر یہ پوچھ لیتے کہ مائنارٹیز کے لیے کتنے فنڈ رکھے ہیں، کس کس مت میں رکھے ہیں، تو ہم اس کے جواب ڈیٹیل میں دے دیتے. تو اسی حساب سے ہم نے یہ اس کے جواب دیے ہیں. جی ہاں، حکومت ہندو اور مسیحی برادری کے پیاروں کی تدفین اور آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے کوئی فنڈ مختص نہیں کر رہی ہے. گزشتہ 6 سالوں کے دوران اقلیتی برادری کے لیے کوئی فنڈ جس طرح انہوں نے سوال کیا مختص نہیں کیا گیا. محکمہ نے کوئی شمشان گھاٹ تعمیر یعنی کہ تدفین، اور ان کے سوال یہ کہ تدفین اور رسومات کے پیسے سے، حالانکہ میں سپلیمنٹری کوشچن پہ آ کے اس کی ڈیٹیل میں جواب دے دوں گا کہ مائنارٹیز کے لیے ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. یہ ہسٹری میں پہلے دفعہ ہوا ہے کہ اس بار 1 ارب 45 کروڑ روپیہ مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کو دی گئی ہے اس بجٹ میں. حالانکہ اگر 65 سالوں کے حساب ہم کریں تو 28-30 کروڑ سے زیادہ 65 سالوں میں مائنارٹیز کو نہیں ملے ہیں. ہماری ایک بجٹ میں جو ہے 1 ارب 45 کروڑ. اور اس سے جہاں تک اس کی شمشان گھاٹ اور قبرستانوں کا سوال ہے، اس میں سپلیمنٹری کوشچن پہ اس کی ڈیٹیل میں جواب دے دیتا ہوں. پشاور کے لیے ہم نے قبرستان شمشان گھاٹ کے لیے 90 لاکھ روپے رکھے ہیں زمین خریدنے کے لیے، تدفین اور رسومات کے لیے نہیں. اور اس طرح گریویارڈ کرسچن کمیونٹی کے لیے ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے رکھے ہیں، جس پہ سیکشن 4 کی پروسیس جاری ہے. اسی طرح کوہاٹ میں کرسچن کمیونٹی کے لیے ہم زمین خریدنے کے لیے قبرستان کی 75 لاکھ روپے رکھے ہیں. دیر لوور میں کرسچن کمیونٹی کے قبرستان کے لیے ہم نے 50 لاکھ روپے رکھے ہیں. اسی طرح سوابی میں قبرستان کے لیے زمین خریدنے کے لیے ہم نے 50 لاکھ روپے رکھے ہیں. مردان میں قبرستان خریدنے کے لیے 75 لاکھ روپے رکھے ہیں. بنو میں شمشان گھاٹ کے لیے زمین خریدنے کے لیے ہم نے 45 لاکھ روپے رکھے ہیں، اور اس کی سیکشن 4 بھی فائنل اسٹیج میں ہے. اس طرح ہنگو میں شمشان گھاٹ کے لیے 35 لاکھ روپے رکھے ہیں، اور نوشہرہ میں شمشان گھاٹ زمین خریدنے کے لیے 30 لاکھ، گریویارڈ کے لیے 70 لاکھ، اور اسی طرح جو ہے سوات میں 70 لاکھ سے ہم قبرستان کے لیے زمین خرید رہے ہیں. تو یہ پیسے ہیں لیکن زمین خریدنے کے لیے ہیں اور تدفین اور رسومات کے لیے نہیں ہیں. تھینک یو. جواب آ گیا میرے خیال میں کہ تدفین اور اس کے لیے تو اب جو کوشچن تھا وہ جواب تو انہوں نے دے دیا.
जी मैडम। स्पीकर साहब, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो अक़लियती कम्युनिटी का ख्याल रखे। मैंने जब क्वेश्चन में कहा था अगर ये उसमें तफसील फराहम कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती, जो अब बता रहे। तो इसमें ठीक है अगर मिनिस्टर साहब, लेकिन जो ये क्लास ये कह रहे हैं कि हम सेक्शन 4 है, ये भी कई सालों से सेक्शन 4 लगा है, तकमील तक नहीं पहुँच रहा। स्पीकर साहब, 1 मिनट में आपका लूँगी, ये हमारे रूल्स का है 225। मैं जब भी कहती हूँ कि मुझे पॉइंट ऑफ आर्डर पे बात करनी है तो डिप्टी स्पीकर साहब अक्सर कोट करते कि मैं रूल्स के मुताबिक असम्बली को चलाऊँगा, लेकिन मैं पुकारती रही कि पॉइंट ऑफ आर्डर, लेकिन मुझे पॉइंट ऑफ आर्डर नहीं मिला। और 225 का मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ अगर रूल्स की, प्रिविलेज की या आइन की कोई खिलाफ वर्जी हो तो हमें 225 पे हमें बात करनी होगी, और जब तक वो मसला हल नहीं होगा कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगी स्पीकर साहब, हमारा प्रिविलेज है आज भी, मैं इस पे वो नहीं करूंगी क्योंकि आपकी भी मसरूफियत होती है, डिप्टी स्पीकर की भी होती है। आज भी हमारा इजलास 3 बजे शुरू हुआ, जुम्मे को भी 11 बजे शुरू हुआ। 28 तारीख को मैं आई, मैंने असम्बली में क्वेश्चन किया, मेरे घर में कोई मसला हुआ, कोई फौतगी हुई, मैं इमरजेंसी में चली गई। जब 31 तारीख को मैं आई तो यहाँ पे क्लास 4 ने मुझे अटेंडेंस लगाने से मना किया कि हमें एक डिक्टेटर ने हमें मना किया है कि कोई हाज़िरी नहीं लगाएगा। इसको मैं इसलिए डिक्टेटर कह रही हूँ कि ये हमारा प्रिविलेज है, एक मेंबर का प्रिविलेज है कि वो जब आए, जब चाहे वो इस हाउस में आ सकता है, जब चाहे वो जा सकता है, जब चाहे वो अटेंडेंस लगा सकते हैं। इसलिए आज मैंने एहतजाजन वो नहीं लगाई, अटेंडेंस नहीं लगाई, क्योंकि ये हमारा प्रिविलेज है। और उस दिन भी मैंने नहीं लगाई थी, तो ये मेरा, और रिकॉर्ड पे है, मेरी ऑडियो है, मेरी वीडियो है, आप उसको निकाल सकते हैं। जब मैं प्रेजेंट थी तो मुझे एतराज़ एक क्लास 4 पे नहीं है कि वो मुझे अटेंडेंस से क्यों रोक रहा है। मुझे एतराज़ ये है कि मेरा प्रिविलेज है, चेयर कैसे वो डिक्टेट कर सकता है कि मेंबर को आप रोक सकते हो। ये मेरा प्रिविलेज है, मैं आऊँ मैं ना हूँ, आप अपने मेंबरान को बाउंड कर सकते हो, ये आपका हक है, लेकिन मुझे अपोजिशन को आप नहीं कर सकते। उस दिन अपोजिशन लीडर ने भी अटेंडेंस नहीं लगाई थी, 40 मेंबरान ने अटेंडेंस नहीं लगाई थी, लेकिन ये हमारा प्रिविलेज है, हमारी मर्जी है। भूल चूक हो सकती है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, हम ना लगाए, ठीक है। अगर गलती से मतलब हम ना हो तो फिर हमें ना लगाने दिए जाए, लेकिन अगर हम आए अटेंडेंस और हम हो और हमें कोई रोके तो ये मेरे ख्याल में ये मेरा प्रिविलेज है। अगर इस पे आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर मैं प्रिविलेज लाऊंगी, क्योंकि किस तरह इधर से डिक्टेट किया जा सकता है कि इसको उठाया जाए। हुकूमत की तरफ से कोई इस पे बात करना चाहेगा? जी निगर बीबी। जो है तो आपकी चेयर हमें बहुत अजीज़ है, इस पे कोई भी बैठा हो वो हमें स्पीकर जैसे ही हमें इख्तियारात। ये मुझे अभी पता चला है कि डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा है, अब जैसे मैं रोज़ाना आती हूँ, मेरी 2 दिन की सिर्फ छुट्टी की दरख्वास्त आई थी क्योंकि ज़ाहिरा बीबी शहीद की वो थी, वहाँ पे बरसी थी, तो मैं वहाँ गई थी और मैंने दरख्वास्त भेजी थी। अभी मैंने जब पूछा है कि आपको किसने कहा है तो उन्होंने कहा डिप्टी स्पीकर ने कहा है, और मैं कल भी आई हूँ और मेरी कल भी गैर हाज़िरी लगी हुई है, मैं आज भी आई हूँ, मैं अपना मोशन पेश कर रही हूँ, मैं अपना सवाल पेश कर रही हूँ और मेरी आज भी गैर हाज़िरी लगी हुई है। जनाब स्पीकर साहब, नईमा किश्वर की इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कोई आए कोई ना आए, लेकिन अगर आप ये तमाम प्रोसीडिंग उठाकर देख लें तो जो हाजिर होते हैं तो उनको कैसे ये कह सकते हैं कि इनकी गैर हाज़िरी लगाएं, कि जब तक वहाँ पे हमने अपना साइन नहीं किया। यार बस करना, तो चुप कर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर ये एक वाकई उनकी बात को मैं बड़े मतलब ताज़ीम के साथ जो उन्होंने बात की है, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा कि हम आते हैं और वहाँ पे ये कह दें कि यहाँ पे आपने हाज़िरी नहीं लगाई तो आपकी जो है तो आपकी छुट्टी में मतलब आपको गैर हाज़िर कर दिया जाएगा। जनाब स्पीकर साहब, हम यहाँ मैंने पहले आपको बताया है कि आप अपने लोगों की ज़रा अटेंडेंस देखें कि इस वक्त कितने बैठे हुए हैं, आप ज़रा देखें उधर, और ये आपका रिक्विजिट वो है, और हम लोग कितने बैठे हुए हैं। दिलचस्पी वाकई दुरानी साहब की मैं तमाम बातों से मुत्तफिक करती हूँ कि दिलचस्पी वाकई ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको 2002 याद हो, आप मेरे पार्लिमानी लीडर थे और उस वक्त कच्चा कच जो छोटा हाल होता था, वो जरगा हाल जिसे अब हम कहते हैं, कच्चा कच भरा होता था। कोई आदमी, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होता था, उसमें लोग अपने लोगों की जो बात होती थी वो करते थे। वो यहाँ पे तो ना, यहाँ पे यानी कोई मुझे पीछे देख ले, सारे वो हैं। और अगर हम इस वक्त अपोजिशन के लोग उठ के चले जाएं तो ठीक है, आप बिल तो बुलडोज करके पास करवा लेंगे, लेकिन बात यह है कि मैं इनसे यही बात करती हूँ कि अगर कल से इन लोगों को मैं ये बात सीएम तक पहुंचाना चाहती हूँ कि सीएम साहब, आपकी गिरफ्त अब कम हो गई है, आपकी गिरफ्त अपने एमपीएस पे कम हो गई है। यहाँ से मैं इमरान नियाजी साहब को कहती हूँ कि आपकी अपने एमपीएस पे गिरफ्त कम हो गई है, आपकी गिरफ्त बिल्कुल ढीली हो गई है कि आपके एमपीएस जो है वो ना आते हैं, ना इस असेंबली को असेंबली समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं वो फिर ठीक ही कहते हैं। तो इस बात को मैं जो है तो मजम्मत करती हूँ। और जनाब स्पीकर साहब, चूँकि आप हमारे बड़े हैं तो आप इस पे एक्शन लेंगे। जो नईमा बीबी ने बात की है और जो मैंने बात की है कि मेरी भी 2 दिन से गैर हाज़िरी लग रही है, जबकि मैं कल भी आई हूँ, मैं आज भी आई हूँ, और मुझे अगर हाज़िरी में और मेरी गैर हाज़िरी लगी हुई है, और उनकी फौतगी हुई थी, उनके देवर फौत हुए थे और वो आई हैं और चली गई हैं। तो जनाब स्पीकर, दिस इज़ नॉट अ गुड जेस्चर फ्रॉम द स्पीकर चेयर। ओके, ये मुझे बताएं कि ये डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग थी या एक उस दिन के लिए बात थी? जी मिनिस्टर साहब, जी इश्तियाक उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, जिस तरह नईमा ने बात की और इस तरह निगहत और रज़ी बात की है, बिल्कुल अगर इस तरह हुआ है तो मेरे ख्याल में ये बहुत गलत काम हुआ है। लोगों को इस तरह रोकना, और मेरे ख्याल में इनका हक है। बिल्कुल सही कह रही कि जिस टाइम पे ये आई है तो उस वक्त मेरे ख्याल में 11 बजे आपने बताया कि 10 बजे आपने बताई। दूसरी बात रही हमारी बेंचेस की, तो हम तो बैठे हुए हैं। आपके आज क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में आप लोगों ने क्वेश्चन भी किए लेकिन आप कोई नहीं आए। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं आपके लिए। दूसरी बात ये कि जो हमारी यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो आप देख ले, वो भी यहाँ पे बैठे हुए सारे। तो मेरे ख्याल में आप लोग कई जगहों पे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कई जगहों पे आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें होती रहती है असेंबली के अंदर, और इस तरह असेंबली का इतना प्रोलॉन्ग सेशन भी चल रहा है, इसमें लोग दूर से भी आते हैं, कहीं से भी आते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस पर आप सोच भी ले। लेकिन जो वाक़या हुआ है तो उस पर मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा, और ये बिल्कुल गलत हुआ है। और उस पर भी जो भी हमारे मिनिस्टर लॉ भी बैठे हुए हैं वो भी उस पर बात करें कि इस तरह क्यों हुआ है। अगर इस तरह हुआ है तो उसको आप फ्यूचर के लिए आप उसको रोकिए। थैंक यू। जी नईमा किशोर साहब। स्पीकर साहब, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये नहीं कोई आए कोई नहीं आए, हर किसी की अपनी मर्जी, आए ना आए। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये, मेरे प्रिविलेज पे कोई रूलिंग कैसे दे सकता है? मेरे प्रिविलेज को वही कौन ले सकता है? और ये आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर को ही आप डिस्कस कर रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि मेरा प्रिविलेज है, मेरी मर्जी है, मैं किस टाइम आऊँ किस टाइम ना आऊँ। इस पे कोई ये नहीं कर सकते कि रजिस्टर उठाए और मुझे हाजिरी ना लगाने। और ये भी मैं बता दूं कि मुझे कोई गैर हाजिर नहीं कर सकता। मैं कोर्ट में भी जा सकती हूँ क्योंकि रिकॉर्ड पे है कि मैं हाजिर थी। ये कोई ना कहे कि मुझे कोई गैर हाजिर कर देगा, मुझे कोई गैर हाजिर नहीं कर सकता। और आज भी मैंने एहतिजाजन हाजिरी नहीं लगाई, मैं उधर से आई
میں نے ان کو بتا دیا کہ میں آ گئی ہوں لیکن میں آج حاضری نہیں لگاؤں گی، احتجاجاً نہیں لگاؤں گی، اور آپ دیکھ لیں کیونکہ میں ریکارڈ پہ ہوں، یہاں پہ کیمرے لگے ہیں، اگر مجھے کوئی غیر حاضر لکھے گا تو کیسے لکھے گا میں دیکھتی ہوں. تو یہ میرا پریویلیج ہے اور یہ پوری دنیا میں ہے. جی نعت اللہ خان صاحب. ممبر کا مرضی ہوتی ہے جب آتا ہے جب نکلتا ہے. ویسے انہوں نے، میں شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں، انہوں نے حاضری نہیں لگائی ہے، لیکن میں نے جو پچھلے دنوں میرے حاضری کے باکس میں انہوں نے جو کراس کیے تھے، میں نے اس کراس کو کراس کر کے اس پہ اوپر لگے، کوئی مجھے نہیں رکوا سکتا ہے میری حاضری لگوانے سے، تو اس لیے میں نے تو لگوا دیا. ابھی بھی آپ نے نہیں لگوائی، یہ میرا پریویلیج تھا. میں نے کہا یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ مجھے رکوائے گا، اس لیے یہ نامناسب بات ہے. یہ ممبران ہے، اس کو آپ اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہاں ریپرزینٹ کرتا ہوں. نعیمہ کشور ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جناب محترمہ نگہت اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ ہماری پارلیمانی پارٹیز کا کام ہے کہ ہم کس وقت آئے کس وقت نہ آئے. یہ ہماری پارلیمانی پارٹیز کا کام ہے کہ یہ ڈسپلن وہ مینٹین کرے. یہ آپ کسی ممبر کو نہیں رکوا سکتے ہیں. بات اس حد تک تو درست ہے کہ اسمبلی کے اندر حاضری نہیں ہوتی ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ خود حکومتی وزراء بھی نہیں آتے ہیں، اور اسمبلی کے اندر پروسیڈنگز جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چلتی، یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے رولنگ آ جائے کہ ممبر اگر لیٹ آتا ہے تو وہ دستخط نہیں کر سکتا ہے. یہ ہمارا پریویلیج ہے، ہمیں اس سے کوئی نہیں رکوا سکتا. میں اس پہ ان کو سپورٹ کرتا ہوں. میرا خیال ہے آپ اس پہ اپنی طرف سے، یہ آپ کے چیئر جو ہے آپ کسٹوڈین ہے، آپ دا ہاؤس ہے، اور انڈر دا رولز آپ ہی یہ سب کچھ، اس رولنگ اس کی طرف سے کوئی نہیں آئی ہے، اس کو ریورس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن سمپلی اسمبلی سٹاف کو آپ ڈائریکشن ایشو کرے کہ آپ کو اس قسم کی کوئی ڈائریکشن ملے جو لاز اور قوانین کے مطابق نہ ہو. تو اس حکومت کی رولز آف بزنس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، حکومت کی رولز آف بزنس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی وزیر اپنے ماتحت کو کوئی غیر قانونی احکامات ایشو نہیں کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایشو کرتا ہے تو وہ جو سرکاری ملازم ہے اس کا پابند نہیں ہے، اور وہ اس کو مجبور کرتا ہے، وہ تو ان رائٹنگ لکھے گا اپنے اوپر والے باس کو کہ یہ ایم پی ایس صاحب، یہ منسٹر صاحب، یہ مجھے مجبور کرائے غیر قانونی کام پہ. تو اس لیے حکومتی نظام کے اندر بھی کسی ایگزیکٹو ہیڈ کو بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماتحت کو کسی غیر قانونی کام پہ مجبور کرے. منور خان صاحب. لیکن اس بعد میں مجھے وہ دوسرا پوائنٹ آپ آرڈر دے دینا. تھینک یو جی. منور خان صاحب کا مائک کھولیں. تھینک یو جی. ممبر کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ جب آپ رجسٹر پہ جائیں اور آپ کو کوئی بندہ کہہ دے کہ آپ حاضری نہیں لگا سکتے. میں تو شاید یہ تو کشور صاحب ہے، لیکن اگر مجھے کسی نے روکا کہ آپ حاضری نہیں لگائیں گے تو یہ تو میرے خیال میں وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ کیا میں اس لیے یہاں پہ اسمبلی میں آتا ہوں کہ میں حاضری لگاؤں؟ ہم یہاں پہ حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں. اگر اس طرح کا ان کو شوق ہے تو پھر ڈپٹی اسپیکر کو وہاں پہ گیٹ پہ اپنے آپ کو کھڑا کرے، ادھر ہی کھڑا ہو جائے اور لوگوں کی حاضری لگائیں. ہم یہاں پہ حاضری لگانے کے لیے نہیں آتے. اور آپ کو اسپیکر صاحب مجبوری ہوتی ہے، آپ جب سیٹ نہیں ہوتے تو یقیناً آپ کو ڈپٹی اسپیکر یہاں پہ وہ کرتا ہے. تو میرے خیال میں کوئی ایسا دن نہیں آیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ کسی کی لڑائی نہیں ہوئی ہو. میں نے تو کل بھی مجھ سے نگہت صاحبہ ناراض بھی ہوئی تھی کہ آپ نے کیوں کورم کی نشاندہی کی. کورم کی نشاندہی مجبوری تھی کہ میں ڈپٹی اسپیکر کسی کی بات نہیں سنتا. ہم یہاں پہ کس لیے آئے ہیں؟ جب میں پچھلے دن میں بات کر رہا تھا کہ لکی میں فی میل نے گیس کے لیے اور بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے لیے انہوں نے روڈ بلاک کی، ہڑتال کی تھی. لوگ وہاں پہ میرے حلقے میں لوگ روڈ پہ فیمیل بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے یہاں پہ اسمبلی میں مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو ہم یہاں پہ اسمبلی کے لیے کس لیے آ رہے ہیں؟ تو کم از کم خدا را ذرا اس کو سمجھائے کہ اس طرح کی وہ نہ کرے، تاکہ ہم یہاں پہ اپنا جب وہ نہیں کر سکتے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے جناب یہ اسپیکر، پچھلے دنوں جو لکی میں فیمیل اور کی روڈ بند کیا تھا گیس اور بجلی کے سلسلے میں، اور طریقہ انہوں نے اب یہ ڈھونڈا ہے کہ جب بجلی جاتی ہے تو ساتھ گیس بھی چلی جاتی ہے.
تو آپ سے ریکویسٹ ہے، جیسے دورانی صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس دفعہ ایم ڈی اس کو بلا لیں اور پیسکو والوں کو بلا لیں، کہ آخر کوئی ٹائمنگ تو ہوتی ہے نا. اگر ہم لوگ یہاں پہ خاموش بیٹھے رہے ہیں اور صرف منیجر صاحبان بھی ہمارا تماشا کر رہے ہیں، وہ تو پتہ نہیں ہے کہ اس کو گیس کی ضرورت نہیں ہے یا صرف اس وجہ سے خاموش بیٹھے ہیں کہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے. کچھ تو آپ لوگ بھی آپ وہ کر لیں. کس لیے بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ صرف حکومت کی، کہ حکومت پہ الزام نہ آئے. یہ عوام آپ کا تعلق نہیں ہے عوام کا. تو یہی میری ریکویسٹ یہ ہے سر کہ یہ ذرا ڈپٹی اسپیکر صاحب کو تھوڑا سمجھائے. تھینک یو میڈم. آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیا بات کروں. مطلب ایک چیئر سے ڈائریکشن گئی ہے، اب دوسری چیئر سے اس کو واپس لے لیا جائے. اصولاً تو یہ ڈائریکشن نہیں جانی چاہیے. تمام آنریبل ممبران لیفٹ رائٹ سارے ہی قابل عزت ہیں، اور میں آئندہ کے لیے ایک اور چیز سوچ رہا ہوں، بلکہ میں کل ملوں گا چیف منسٹر صاحب سے بھی، کہ جب حکومت ریکویزیشن کرے گی اجلاس تو کورم حکومت پورا کرے گی، اور جب اپوزیشن ریکویزیشن کرے گی تو کورم اپوزیشن پورا کرے گی. تب ممبران دونوں طرف سے آئیں گے، ورنہ میں اجلاس ہی نہیں رکھوں گا. اور ہمارے ابھی تک 37 ڈیز ہوئے ہیں ٹوٹل، اور ہم نے 100 ڈیز پورے کرنے ہیں. اب 37 ڈیز اور یہ 1 جنوری 3 جنوری ہے. ہم کیسے یہ ڈیز پورے کریں گے؟ تو پھر اسپیکر پہ الزام نہیں آئے گا، پھر الزام آئے گا جب ڈیز پورے نہیں ہوئے حکومت اور اپوزیشن کے اوپر، کہ ممبر پورا کرنا ان کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. اس لیے میں چیف منسٹر صاحب کے نوٹس میں یہ بات ضرور لاؤں گا. انہوں نے 2-3 دفعہ لوگوں کو یہاں چیف وپ بھی بنایا ہے، اور کسی ایک چیف وپ نے بھی اپنی ذمہ داری آسن طریقے سے پوری نہیں کی. تو یہ واقعی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اور جو بھی ہمارا اسمبلی کا سٹاف ہے رجسٹر کے اوپر، ان سے میں ان کو ڈائریکشن دیتا ہوں کہ یہ حاضری کا جو سسٹم ہے، دس ناٹ دا کلاس روم اینڈ وی ناٹ دا ٹیچر، دے آل ریسپیکٹیبل ممبر، جو بھی آئے، جو بھی اپنے رجسٹر پہ حاضری لگانا چاہے اس کو اجازت ہے. کوئی اسمبلی کا سٹاف کسی کو نہیں روکے گا. کرتے ٹھہرے نا ایک چیز اور حافظ صاحب، مدیر صاحب، ریکویسٹ ہے کہ یار پھر ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ پھر دو دن یہاں پہ ہم کمرے میں پڑے رہتے ہیں، نہ ہمیں کوئی کدھر جا سکتے ہیں. تو کائنڈلی کم از کم وہ دن ہم آپ کو دیتے ہیں منسٹروں سے اپنے کام کرنے کے لیے. 3 دن کم از کم ریگولر وہ کر لیں، 3 دن کر لیں. جی نہیں، فرائیڈے بھی ہوتا ہے نا. ایک مسئلہ ہمارے لیے یہ موجود ہے کہ ہمارا عوام کے ساتھ رابطہ جو براہ راست الیکٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. آپ کا یہ ٹائم ٹیبل جو ہے ہماری اس راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. یعنی میں منڈے اور ٹیوزڈے یہاں حاضری لگاتا ہوں، ظاہر ہے پھر بدھ اور جمعرات کو اگر میں دیر چلا جاؤں تو 5-6 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے وہاں پھر مجھے ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہے، اور دوبارہ پھر جمعے کے لیے آنا یہ ناممکن ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو دور دراز کے ممبران ہیں ان کا ایک عملی ایشو ہے. آپ کی حاضری کا ایشو ہے کہ آپ فرائیڈے تک لے جاتے ہیں تو آپ کا پورا ہفتہ جو ہے وہ یہ آپ کا ایشو ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ہمارا مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ایٹ اے اسٹریچ 3 دن اجلاس کریں. آپ بے شک منڈے کو نہ کریں، آپ ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے. پھر ویک پورا نہیں ہوتا نہیں، پھر آپ
تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دن وہ چلیں اس میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, ورکنگ ڈے کوئی کم از کم پھر منڈے کو نہ کریں, راستہ منڈے کو نہ نکالتے کریں. ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے اجلاس کے بعد کوئی اس کا راستہ نکال لیتے ہیں. میں کرتا ہوں ایک آخری کوشچن میں ختم کر لوں پھر وہ کر لیتے ہیں. کوشچن نمبر 13622 حافظ اسام الدین صاحب. اچھا انہوں نے اپلیکیشن دیا, ڈیفر کرتے ہیں جس کوشچن کو. سر چیف ایگزیکٹو آفس کمیٹی کے چیف انجینئر پیسکو آئے ہوئے ہیں, بیٹھ کے کدھر ہے کیا نام, وہ چیف انجینئر پیسکو آئے یا نہیں آئے ہیں؟ بس آج آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھیں. آپ کے آنے کے بعد بجلی ٹھیک ہو گئی اور آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس آگسٹ ہاؤس میں اجلاس ہو رہا ہے اور آج آپ احتیاط کریں کہ اس سائڈ کی بجلی جو ہے وہ ٹرپ نہ کرے. یہاں صبح سے بجلی ٹرپ کر رہی ہے. سو ایز اے پنشمنٹ یو ول سٹ اوور ہیئر اینڈ نیکسٹ ٹائم اف دا سیم تھنگ ہیپن یور چیف ایگزیکٹو ول کم اوور ہیئر اینڈ ہی ول سٹ اوور ہیئر. آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. لیو اپلیکیشن احمد کنڈی صاحب ایم پی آج کے لیے, فیصل امین صاحب آج کے لیے, شکیل احمد خان صاحب آج کے لیے, نذیر احمد عباسی صاحب آج کے لیے, کلندر خان لودھی صاحب آج کے لیے, ماریہ فاطمہ صاحبہ آج کے لیے, ستارہ آفرین صاحب آج کے لیے, مومنہ باسط صاحب آج کے لیے, اکبر ایوب خان آج کے لیے, عاقب اللہ خان صاحب آج کے لیے, وقار احمد خان صاحب آج کے لیے, آسیہ اسد صاحب آج کے لیے, فہیم احمد خان صاحب فار 2 days 3rd and 4th January, فضل حکیم صاحب فار 2 days 3rd and 4th January, حافظ اسام الدین صاحب فار 2 days 3rd and 4th January, محمد شفیق آفریدی صاحب آج کے لیے, سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب آج کے لیے, محترمہ سومی فلک ناز صاحبہ آج کے لیے, عارف احمد زئی صاحب آج کے لیے, ارشد ایوب خان آج کے لیے, نادیہ شیر صاحبہ آج کے لیے, عمیرہ خاتون صاحبہ 31 دسمبر سے لے کے فار دا انٹائر سیشن, محمود خان صاحب آج کے لیے, سراج الدین صاحب آج کے لیے, سردار یوسف صاحب آج کے لیے, روی کمار صاحب آج کے لیے. The desire of the house to leave may be granted. نو زیادہ ہوا ہے یا یس زیادہ ہوا ہے؟ جی کی تو نہیں ہے نا. کیا لیو گرانٹیڈ؟ یس لیو گرانٹیڈ. آئٹم نمبر 6 ڈیفرڈ فار 4th January. وہ 5 پریویلیج ہے, پریویلیج کوئی نہیں ہے. آئٹم نمبر 7 کال اٹینشن نوٹس, یہ بھی ڈیفر کروا دیا حافظ اسلام الدین صاحب نے, اور نثار احمد خان صاحب موجود ہیں. جی نثار احمد خان صاحب, کال اٹینشن 2150. نہ ڈیفر کوئی ملک ڈیفر کوشچن نہ دینا ہوتا ہے. نہیں میں نے پہلا ڈیفر کیا ہے, وہ حافظ اسلام الدین صاحب والا ڈیفر کیا ہے. نثار خان کو نہیں مل رہا ہے, ان کو دے نہیں کاپی دے. اختیار ولی صاحب آپ دے دیں ان کو کاپی ہے کہ نیٹ پہ دیکھ لینا. سر ریڈی ہو رہا ہوں نا, ابھی دیا ہوا ہے. کمپیوٹر پہ دیکھ لیں. دے نا شکریہ اسپیکر صاحب.
داخو سعودی 2150. شکریہ اسپیکر صاحب. میں وزیر برائے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کی توجہ ایک عام مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ نئے ضم اضلاع کے لیے محکمہ نے نومبر 2020 میں تقریباً 3000 اسامیہ خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے اشتہار دیا تھا، جبکہ اسی دوران دیگر اضلاع کے لیے بھی خالی اسامیوں کے لیے اشتہار دیا گیا تھا، جو اپریل 2021 تک پر کر لی گئی ہے، لیکن تاحال سابقہ قبائلی اضلاع کی خالی اسامیاں پر نہیں کی گئی، چونکہ سابقہ قبائلی اضلاع تعلیمی لحاظ سے کافی پسماندہ ہیں، جبکہ ابھی محکمے نے تمام مراحل مکمل کر لیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، who will respond؟ جی منسٹر صاحب، ڈاکٹر امجد صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، یہ نثار خان نے جو کال اٹینشن لے کے آئی ہے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ جواب آیا ہے کہ جو 3000 اسامیاں 2020 میں ایڈورٹائز ہوئی تھی، اس میں ابھی تک 1872 جو اسامیہ تھی وہ پر کی گئی ہے، یعنی ان پہ اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے۔ کچھ اضلاع میں جس میں بنو ہے، باجوڑ ہے، کرم ہے، جس میں قاری پی ایس ٹی اور ٹی ٹی آئی ٹی، اس کے لیے لوگ کورٹ میں گئے ہیں تو اس پہ اسٹے آرڈر ہے۔ تو جس طرح ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ جب بھی اسٹے آرڈر اس سے ویکیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس پہ بہت جلد ہم اپوائنٹمنٹ کریں گے۔ اگر نثار خان کو کوئی ڈیٹیل چاہیے اپنی ضلع کی یا ضلع وائز، تو میرے پاس پوری ڈیٹیل پڑی ہے، جتنی اسامیاں جس ضلع میں ایڈورٹائز ہوئی ان کے اوپر اسٹے ہے کورٹ کا؟ کورٹ اسٹے اس کی کچھ اضلاع میں ہے، یعنی ابھی تک 1872 اپوائنٹمنٹ ہو چکے ہیں۔ ان کا کوشچن ہے فاٹا کے بارے میں، فاٹا کی میں کہہ رہا ہوں۔ تو کچھ اضلاع میں جو ہے جس میں گرم ہے، باجوڑ ہے، تو اس میں کچھ لوگ گئے ہیں، وہاں بھی اسٹے لیا ہوا ہے۔ تو ڈپارٹمنٹ کا جواب یہی ہے کہ جب یہ اسٹے ویکیٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم انشاءاللہ ود ان ویک جو ہے نا اس کو ہم اس میں اپوائنٹمنٹ۔ جی نثار خان صاحب۔ شکریہ اسپیکر صاحب، یہ جو جواب مجھے ملا ہے میں تو اس سے مطمئن ہوں، لیکن ایک اہم آپ کی توجہ میں ایک اہم پوائنٹ کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ 31/12/2021 کو اظہر علی خان صاحب چیف کنزرویٹر فارسٹ ریٹائر ہو چکا ہے، اور 1 تاریخ سے 3 تک ابھی تک گزشتہ 3 دنوں سے یہ پوسٹ خالی پڑا ہوا ہے۔ میرے خیال میں صوبے کے تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خالی پڑا ہوا ہے۔ تو میں ہانریبل منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا کلیئرنس وضاحت کرے کہ صوبے کی پہلے تاریخ میں اس اگرچہ اس کے پی ایس ٹی ہوا ہے، اس کے جو میٹنگ ہوا تھا وہ بھی ہوا ہے، جو بھی آنا ہے، لیکن عہدے کو خالی رکھنا میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے، تو اس کی وضاحت تھوڑا فرمائیں۔ میرے خیال میں ادھر ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، منسٹر صاحب ان کے ساتھ ان کو بٹھا دیں تاکہ وہ ان کو پراپر چیزیں بتا دیں جو انہوں نے ابھی ایک ضمنی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نثار خان، ڈپارٹمنٹ کو بلاتے ہیں، ڈپارٹمنٹ ادھر ہی ہے، یہ آپ کے ساتھ ابھی بیٹھ جاتے ہیں، لابی میں آپ آ جائے تو منسٹر صاحب بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ بھی۔ ٹھیک ہے جی نثار خان۔ سر میں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، میں یہ جو خالی عہدہ پڑا ہوا ہے تو اس حوالے سے اسمبلی کو آگاہ کرے، باہر پختونخوا کے عوام کو آگاہ کرے کہ کیوں خالی پڑا ہوا ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے کسی کے ساتھ بیٹھا دے یا مجھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو آپ فارسٹ کی بات کر رہے ہیں، میں فارسٹ کی بات کر رہا ہوں، تو آپ ایجوکیشن تک محدود رہے نا، آپ کا جو چیز تھی وہ ایجوکیشن کے اوپر تھی۔ سر میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے تیار ہو کے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ الگ کویسچن لے کے آئیں یا الگ چیز لے کے آئیں۔ تھینک یو۔ آئٹم نمبر 8، introduction of bill. Minister for Finance to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Public Procurement Regulatory Authority Amendment Bill 2022 in the House.
Mr. Speaker, I'd like to introduce the Khyber Pakhtunkhwa Public Procurement Regulatory Authority Amendment Bill 2022 in the House. It's stand laid. Item number 9, consideration of bill. Minister for Labour and Culture to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Deserving Artist Welfare Endowment Fund Bill 2021 may be taken into consideration at once. Who will? ये आइटम नंबर 9 शौकत यूसुफजई लेबर एंड कल्चर, किसी के पास है? मिनिस्टर के पास? डेफर्ड। अब आप सीरियसनेस का अंदाजा कर लें फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस कि जिनका बिल हो वो भी ना आए या किसी को ना बताएं तो ये अफसोसनाक बात है, और मैं सीएम साहब के नोटिस में ये सारी बातें लाऊंगा। क्या है रेजोल्यूशन? ये क्या है? ये रेजोल्यूशन लेनी है सर। ये क्या है? ये रूल सस्पेंड नहीं करेंगे सर। वो तो हुआ। ये क्या है? ये आइटम नंबर है फाइनल। फाइनल तो कर लें इसको पहले। अच्छा, वो तो है डिस्कशन। पहले एक दो रेजोल्यूशन कर लें जी। रेजोल्यूशन है ना, कर लेते हैं। एक दो रेजोल्यूशन कर लें, फिर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लें। इज दिस बाबा सिंह साहब किधर है? ये कोई कर ले। किधर है उनकी रेजोल्यूशन? बाबा सिंह साहब रेजोल्यूशन। बाबा सिंह साहब एक ये है सर। ठीक है जी। बाबर सलीम साहब, बाबर सलीम खान सवाती, रेजोल्यूशन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। रूल रिलैक्स करवाएं। जनाब स्पीकर, इस्तदा है कि रूल नंबर 240 के तहत 124 को रिलैक्स किया जाए। 124 may be suspended under Rule 240. Is that the desire of the House? Those in favor of it may say yes. Against may say no. Ayes have it. Rule is suspended. जी बाबर सिंह स्वाति साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये असम्बली सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से पुरजोर मुतालबा करती है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट बाब 16 मुतफरक दफ़ा नंबर 118 की ज़ैली दफ़ा 2, जिसके तहत सूबाई हुकूमत महकमा हाजा को पाबंद किया गया था कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए 1 साल के अंदर अंदर सर्विस स्ट्रक्चर फराहम करना लाजमी था। जनाब स्पीकर, 2013 से लेकर आज तक 8 सालों का दराज अरसा गुजरने के बावजूद इन मुलाजमीन की को सर्विस स्ट्रक्चर की फराहमी नहीं हुई। लिहाजा ये असम्बली मुतफ़िका तौर पर सूबाई हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत के भर्ती शुदा तमाम कैडर के मुलाजमीन के लिए सर्विस स्ट्रक्चर फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ ताकि इन मुलाजमीन में पाई जाने वाली शदीद बेचैनी का तदारक हो सके और ये मुलाजमीन मुकम्मल इत्मीनान के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे सकें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। The motion before the House is resolution moved by the honourable member may be passed. Those in favour of it may say yes. Against may say no. Ayes have it. The resolution is passed. जी इख्तियार वली साहब। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। रूल्स रिलैक्स हैं या रिलैक्स है? रिलैक्स। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। मैं ये रेजोल्यूशन इस हाउस के आगे रखना चाहता हूँ। FPA जिसको कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज, जो आजकल तकरीबन हर बंदे, तकरीबन नहीं बल्कि यकीनन 100% बिजली के बिलों में जा रहा है। हमारे अपने सूबे की जो बिजली की पैदावार है वो सारी हाइडल है, उसमें थर्मल का कोई इशू है ही नहीं। तो मैं उस पर ये रेजोल्यूशन लाना चाहता हूँ। जी प्लीज। आपकी इजाज़त के लिए मैं मशकूर हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बिजली की पैदावार जो कि हाइडल यानी पानी के ज़रिए पैदा की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से
خیبر پختونخوا کے غریب عوام سے بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ FPA سرچارج گزشتہ ایک لمبے عرصے سے باقاعدگی سے وصول کیا جا رہا ہے، جو کہ اس صوبے کے عوام کے ساتھ زیادتی اور 18ویں آئینی ترمیم کے سراسر خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ وفاقی حکومت سے سفارش کرے کہ صوبے کے عوام کی بجلی کے بلوں سے FPA سرچارج کو فوری طور پر ختم کرے اور وصول شدہ رقم کی واپسی یا ریبیٹ کا بندوبست کرے۔ Thank you very much. Motion before the House is the resolution moved by the honorable member may be passed. Those in favor of it may say yes. Against may say no. Ayes have it, the resolution is passed. جی عنایت صاحب. جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی وساطت سے وزیر صحت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میری بات کو سنیں اور پھر اس پہ مناسب جواب مجھے دے دیں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ FCPS پارٹ فرسٹ جو ہے یہ اس وقت بہت زیادہ لوگ پاس کر رہے ہیں اور ان کے بعد پارٹ فرسٹ پاس کرنے کے بعد ریٹن امتحان پاس کرنے کے بعد ان کی مختلف اسپیشلٹیز کے اندر انڈکشن ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت بہت زیادہ لوگ پاس ہو گئے ہیں، تو بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ ایک انٹری ٹیسٹ اس کے بعد بھی رکھا گیا ہے، یعنی جو حکومت کے ادارے ہیں، پہلے زمانے میں اس کو PGMI کہتے تھے، اب انہوں نے ریپلیس کر دیا وہ نام، اب ایک انڈکشن ٹیسٹ، ایک اور انڈکشن ٹیسٹ رکھ دی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ ان کو ٹریننگ کے لیے TMO شپ کے لیے سلاٹس نہیں مل رہے ہیں۔ اب ان میں سے بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے پارٹ فرسٹ کا ریٹن امتحان پاس کیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو رہا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کے وساطت سے جناب منسٹر صاحب کے توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں اور ان کو ایک دو تین تجاویز بھی دینا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ ایک تو آپ NOC الاؤ کرے آل اسپیشلٹیز کے اندر اکراس دا کنٹری، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو CPSP ہے، کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز ہے، ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں کہ اگر ان کو ایڈمیشن نہیں ملتی ہے، انہوں نے پاس کیا ہوا ہے اور دوبارہ یہاں ان کے لیول پہ حکومت کے لیول پہ ٹیچنگ ہاسپٹلز کے لیول پہ انڈکشن ٹیسٹ ہوتا ہے، تو پھر ان کو یہ جو ایکسپائری والا پروویژن ہے اس کو ختم کیا جائے، پھر یہ ایکسپائری اس میں نہ ہو اور ان کو جب بھی ایڈمیشن ملے یا تیسری تجویز یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے بہت پہلے کی ہو ان لوگوں کو کوئی وے آؤٹ دیا جائے، کوئی راستہ دیا جائے۔ ایک یہ بات ہے ہیلتھ کے حوالے سے، اور ایک چھوٹی سی بات میں لوور دیر کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ دو بندے حاجی بادشاہ لقمان اور نوشاد خان، ان کو بہاولپور میں 2-3 روز پہلے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اکرم خان درانی صاحب نے امن و امان کے اوپر KP کے حوالے سے بات کی، لیکن پنجاب میں مسلسل ہمارے KP بیلٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور ان دو بندوں کو بے دردی سے ڈاکو نے قتل کیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ان کا FIR بھی درج ہے، لیکن یہاں سے ایک میسج چلے جانے چاہیے۔ یہاں میں پولیس کا جو ریپ ہے آپ کے وساطت سے ان کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ IG KP اور چیف منسٹر KP پنجاب کے چیف منسٹر سے بات کرے کہ یہ جو مسلسل ہمارے KP سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی پٹھانوں کی قتل ہوتے ہیں، ان کی شہادتیں ہوتی ہے، اس سے ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہو رہی ہے، اس کو رکوانے کے لیے سنجیدگی سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور میں اسپیسیفکلی ان دو بندوں کے حوالے سے بات کروں گا کہ ان کی قاتلوں کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ ان کو معاوضہ بھی دیا جائے، پنجاب حکومت ان کو معاوضہ دے، کیونکہ یہ ٹرکر تھے، یہ سامان لے جا رہے تھے، کیریج کے ساتھ ان کے ساتھ تھی اور ٹرک لوڈ کیے ہوئے تھے، اپنے ڈیسٹینیشن پہ جا رہے تھے کہ ان کو رات کے وقت بے دردی سے ڈاکو نے قتل کر دیا۔ یعنی شاہراہیں محفوظ نہیں ہے، موٹر وے محفوظ نہیں ہے، عزتیں محفوظ نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ بڑی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے اور میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پہ کوئی سیریس رولنگ دے کے ان کو میسج کمیونیکیٹ کریں گے۔ Finance, respond please on this particular issue. اور نہیں ان کا جواب تو دینے دینا۔ جی بادر خان صاحب، جی بادر، تھوڑا سا بات کریں گے۔ جی بادر خان صاحب۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ دا بادشاہ لقمان گوسم او نوشاد ڈرائیور
गांव का है। दोनों को 28 तारीख को कश्मीर बावलपुर में थाने चैन गोटो के करीब बेदर्दी से शहीद किया गया है। دا زمونږ د کلی مسله ده، زما د ګوسم زما کلی دی او په هغې کې او دا زما رشته دار دی، دا کوم د چا چې ګاډی دی دا زما رشته دار دی. ډېر په بېدردۍ وجلي دي، دیو د دې طرفه ماربل وړي وو او دغه طرفه د مال په تالاش کې منډایي ته تللو. یہ کراچی میں واقع ہوا ہے؟ ډاکوانو وجلي دي، ډاکوانو وجلي، د شرګردو وجلي، د تاڼې خواته دا تاڼه ده، د دې تاڼې خواته 3 ورځې بیا د دې تاڼې خواته د سړک په کناره باندې ولاړ دي، 3 ورځې پراته دي. او نیت پنجاب باولپور دا ده که نه، ما خو تاڼه وویله که نه، تاڼه چین گوٹ کے قریب سے دردی سے شہید کیا گیا اور باولپور دے. وزو دا دے زما سے ایف آئی آر امرا سره د ایف آئی آر یې کړی دی، خو چونکې هغه تفتیشي افسر چې دی په شپږمه ورځ خو موږ راوړو او ښخ هم کړو. اوس په تفتیشي افسر چې دی نو هغې باندې د دیو تحفظات دي چې یاره هغه صحیح معلومات نه کوي، ځکه چې دلته 3-4 ورځې د تاڼې خواته ګاډی ولاړ دی په موټروی باندې او دوی دا تپوس نه کوي چې د چا ټیر پنچر شي نو خلک پولیس ورځي، د موټروی پولیس ورځي، د تاڼې پولیس ورځي. دا د دې تاڼې خواته ولاړ دي، وجلي دي او په دې کې پراته دي او دوی تپوس نه کوي. چونکې موږ دا پر زور مطالبه کوو دا پښتونخوا اسمبلی نه چې دیو ته معاوضه هم د دغه پنجاب حکومت ورکړي، زمونږ د دې حکومت هم وکړي او دا حکومت هم باقاعده د هغې نه دا تپوس وکړي او دا ملزمان د زر نه زر گرفتار کړي او هغه اخرني انجام ته ورسوي. د دې موږ پر زور مطالبه کوو. جی تیمور سلیم جھگڑا صاحب. جو ہیلتھ کے ایگزام پہ کویسچن تھا میں اس کا جواب دوں گا. عنایت صاحب خود منسٹر ہیلتھ رہ چکے، ان کی جو بھی تجاویز ہیں ان پہ بیٹھ کے ایک وے فارورڈ جو ہے وہ بالکل ڈھونڈا جا سکتا ہے، کیونکہ جو چیلنج ہے میرے خیال میں اس پہ تو میں نہیں جاتا کہ ایک امتحان کافی ہے یا 2 امتحان کافی ہے. میرے خیال میں جو نئے امتحان جو پی ایم اے نے انٹروڈیوس کیے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بالکل اسٹرکٹ میرٹ پہ جو ہے بڑے سائنٹیفکلی ڈیزائنڈ، اس میں پاکستان کے جو بہترین جو میڈیکل ایکسپرٹس یہ ہیلتھ ٹاسک فورس میں خود دیکھا ہے. انفارچونیٹلی جو اس ملک میں ہوتا ہے روایتی طور پہ وہ یہ کہ اس ٹائپ کی ایفرٹ اوور ٹائم ڈائلیوٹ ہوگی، تو میرے خیال میں اس کو تو بالکل نہیں ڈائلیوٹ کرنا چاہیے. جو امتحان کے بعد لوگوں کو اپرچونٹی دینے کی جو وہ ہے اس پہ میں عنایت صاحب سے آؤٹ سائڈ دی اسمبلی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے بجائے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ آئے اور اپروچ کرے اور وہ یہ سمجھے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے سائیڈ انٹری یا لیٹرل انٹری ہے امتحان میں، کہ اس کے بجائے یہ جو رولز ہیں یہ بالکل رنگ فینسڈ ہوں اور جہاں پہ کیپیسٹی بڑھائی جا سکے وہ کیپیسٹی بالکل بڑھائی جائے. یہ ضروری ہے کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی بھی ٹریننگ ہو جائے، خاص طور پہ میڈیکل پروفیشن پہ، کیونکہ پاس فیل یا لمیٹڈ اپرچونٹی وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. اس پہ ہم نے پہلے بھی کوشش یہ کی ہے کہ جہاں پہ کیپیسٹی بڑھ سکتی ہو، جو ڈیمانڈ بیسڈ ہو، جس پہ پبلک پیسہ استعمال کرنا جسٹیفائبل ہو، وہ ہم کریں اور آگے بھی کریں گے. تو میں عنایت صاحب سے امیڈیٹلی جو ہے وہ سیشن کے بعد مل کے یہ ڈسکس کر لوں گا اور آگے جو یہ افیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی. جو دوسرا مسئلہ ہے جناب اسپیکر اس پہ آپ جو ہے وہ دیں. اوور آل میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر ہم، اور یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اوور دا لاسٹ فیو ایئرز بہت بہتر ہوئی ہے اور اللہ کرے ایسے ہی رہے، لیکن جہاں پہ بھی ایونٹ ہو بالکل اس کی جڑ تک پہنچنا چاہیے اور انشاءاللہ پہنچیں گے. جو کرمنلز ہیں یا جو لوگ جو ہے وہ کرائم کرتے ہیں ان تک پہنچنا چاہیے، اور میرے خیال میں اگر پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کرنا ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ کریں گے، اور جیسے آپ مناسب سمجھیں آپ کی رولنگ کو جو ہے وہ انشاءاللہ لیٹر اور اسپرٹ میں فالو کریں گے.
थैंक यू। इसमें आप ऐसा करें, आप एक रेजोल्यूशन ले आए ताकि एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास करें ताकि वो आगे जाए। ठीक है, वो आप जगरा साहब के साथ मिल लेना, वो मसला आपका हल करा देते हैं, जो गांव का जो इशू है वो हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी टेक अप कर दें, और जैसे आपने कहा रेजोल्यूशन जो है वो पास करके हम जो इनके गांव का है बादर खान साहब का ना, बादर खान साहब आप इनसे मिल ले, इनको डिटेल दे दे और ये बात कर लेते हैं जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है। डिस्कशन ऑन एडजर्नमेंट मोशन नंबर 353 जी निगत और जई साहिबा, दिस इज योर एडजर्नमेंट मोशन। सर कौन सी वाली है ये? एक तो जो एक तो जो चल रही है वो है, ये जो वो ये जो चल रही है सर उस पे तो मैंने बात कर ली हुई अच्छा थी। आपकी बात हो गई है? नहीं सर, लेकिन इसमें मैं एक बात करना चाहती हूँ। इससे जुड़ी बात यह है कि जो मेंबरान असेंबली बात नहीं करना चाहते, इस पर मैंने एक रेजोल्यूशन आपको दी हुई है, इसी टॉपिक के साथ ही है, छोटी सी है 3-4 लाइनों की। अगर वो रेजोल्यूशन अगर आप पास कर दें तो मेहरबानी होगी, और मेरा ख्याल है मामला भी जो है तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कोई भी इस मूड में नहीं है कि वो इन बच्चों के लिए बात कर सके। इख्तियार वली साहब ने दी, लेकिन मैं चाहती हूँ उसके बाद ये रेजोल्यूशन पास हो जाए। जी 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 मैं बुलवा रहा हूँ इख्तियार वली साहब इसी। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल स्पीकर। सिंस मैडम की ये शायद गलत फहमी है कि इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, मैंने तो जुम्मे वाले दिन ये रिक्वेस्ट की थी डिप्टी स्पीकर साहब से कि इस मसले को, ये ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये सेंसिटिव भी है, मोस्ट सेंसिटिव है, इसको कैरी ऑन रखें और इस पर सबको डिस्कशन करनी चाहिए। बल्कि ये तो इतना डिबेटेबल इशू है कि इसकी कोई हद नहीं है। जनाब स्पीकर, ये 2960 2960 बच्चियाँ, नाबालिग मासूम बच्चियाँ जिनका रेप हुआ, जिनका कत्लेआम हुआ, जिनको उठा के अगवा किया गया, ये उनके बारे में एक आवाज़ है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो इसका मूवर है और मैं सलाम पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये ज़ैनब का वाक़या हो, मनाहिल का हो, हौज़ नूर का हो, मेरे अपने ज़िला नौशेरा में, बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ कहीं भी ऐसा कोई वाक़या हुआ, पूरे पाकिस्तान में, वो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी औलाद हैं, और हमें इस पर नज़र रखना चाहिए कि ये किसी और की बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है, तो अपनी बच्चों को और अपनी औलाद को सामने रख के अगर बंदा सोचे तो मेरे ख्याल में उसको पता चल जाएगा कि ये कितना दुख है, कितना दर्द है, कितनी अज़ियत है जब आपके नाबालिग औलाद वो उसको अगवा कर लिया जाता है और वो फिर पता नहीं चलता कि वो कहाँ से मिले। उनकी लाशें कभी कुएं से, कभी खेत से, कभी सड़क किनारे, कभी कुछ कचरा कुंडी से। तो ऐसी चीज़ों पे जनाब स्पीकर मेरे ख्याल में हमारे माशरे में जहाँ पे बिगाड़ पैदा हो रहे हैं उसकी एक दास्तान है कि ये कहाँ कहाँ से पैदा होती है। लेकिन मैं लिंक करता हूँ ज़ाती तौर पे इस चीज़ को पुलिस के साथ। पुलिस का निज़ाम, हमारी पुलिस की मैं बुराई नहीं करना चाहता, हमारी पुलिस एक अच्छी फ़ौज है, लेकिन बदकिस्मती से जनाब स्पीकर मेरे मुल्क में, मेरे सूबे में जो पुलिस निज़ाम राइज है ये 100 साल पुराना निज़ाम है। आज भी वही पुलिस वो प्रोटोकॉल की ड्यूटी करती है, वही पुलिस वो तफ्तीश भी करती है, और वही पुलिस ये मुजरिम को भी पकड़ती है। जनाब स्पीकर, ऐसी पुलिस मुजरिम का मुकाबला कैसे करेगी जब तक इस मुआशरे पर कानून का खौफ ना हो, इस वर्दी का, पुलिस की पहनी हुई काली वर्दी का खौफ ना हो, वो ये हवालात की सलाखों का इसका खौफ ना हो, जेल सज़ा का खौफ ना हो, तो लोग वहाँ पर फिर जुर्म करते हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे में स्मगलर पुलिस से ज़्यादा ताकतवर हैं, मनशियात फरोश पुलिस से ज़्यादा ताकतवर हैं, उजरती कातिल पुलिस से ज़्यादा इक्विप्ड हैं। उनके पास वो जदीद असला है जो मेरी पुलिस के पास नहीं है। उनके पास V8 और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। हमारी पुलिस के पास थानों में पहले तो मोबाइल, एक थाना जिसका रेडियस आप चेक करें तो उसकी 15 और 20 किलोमीटर का रेडियस उसका बनता है, उसमें उनके पास एक एक मोबाइल होता है, 50-60 की टोटल नफरी होती है। जनाब स्पीकर, किस तरह इस पुलिस का
اور قانون کا خوف کس طرح طاری ہوگا جب تک ہم اپنی پولیس کو، ایک کانسٹیبل جس کی تنخواہ ہارڈلی 30,000 روپے نہیں ہے، جناب اسپیکر 21,000 روپے ہم نے مزدور کی دیہڑی رکھی ہوئی ہے، اور 30,000 روپے ہمارے کانسٹیبل کی اس کی تنخواہ ہے، جس میں 681 روپے اس کو کھانے پینے کے لیے ملتے ہیں، جو ایک مذاق ہے۔ اس کا الاؤنس آپ دیکھیں 150 روپے جس سے وہ اپنی وردی دھوتا ہے۔ یہ پولیس کے رہنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ آپ تھانے میں جائیں تو بیرکوں میں برا حال ہے۔ ہم پولیس سے اچھی پرفارمنس تو مانگتے ہیں، لیکن ہسپتالوں میں جا کے اگر ہم دیکھیں تو ان کو ایک کمرے کی چوکی نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، اس تجزیے کا اور اس تذکرے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم پولیس کو مضبوط نہیں کریں گے، اس میں ہمیں جدید ریفارمز لانے پڑیں گے۔ آپ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں، وہاں پر ڈیٹیکٹیو ایجنسیز ہیں جو جرم کو پکڑتی ہیں، اس کو تلاش کرتی ہیں، ثبوت لاتے ہیں۔ ہماری وہی پولیس ہوتی ہے جو صبح و شام ساری ڈیوٹیاں کرتے، وی آئی پیز کی ڈیوٹی تو پتہ نہیں کس کس کی ڈیوٹی، وہ سب ساری ڈیوٹیاں کرتے ہیں، انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں، چور کو بھی پکڑتے ہیں، موبائل گشت بھی کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن کی چھٹی کسی ایسے چور کو ملتی نہیں ہے۔ جو ہمارے کانسٹیبلز ہیں ان سے 8 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لی جاتی ہے۔ اور جناب اسپیکر، اس کے غلط اثرات ہماری پولیس فورس پر جو پڑ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اکثر اوقات ہمارے پولیس آفیسر اور سٹاف، نچلا عملہ جتنا بھی ہے، ان کو پھر وہ ڈرگ لینے پڑتے ہیں، اس کو آئس کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، تاکہ وہ ان کو نیند نہ آئے اور وہ مسلسل تواتر 48 اور 72 گھنٹے کی ڈیوٹی کریں۔ تو جناب اسپیکر، واقعات جتنے ہوئے ہیں، جس طرح نگہت بی بی نے ذکر کیا، یہ سارے قابل مذمت ہیں، لیکن ان سارے واقعات کی روک تھام کے لیے ہمیں اپنی پولیس فورس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ ان کی کمپیریزن اگر کریں موٹر وے پولیس کے ساتھ، تو ایک کانسٹیبل کی قیمت تنخواہ جو یہاں پر 30,000 ہے تو وہاں پر 60,000 روپے ہے۔ آپ ان کے مراد دیکھیں، ان کے مراد دیکھیں۔ ہمیں اپنی پولیس فورس کو جدید اسلحے سے اور تمام جدید جتنے سائنسی آلات ہیں اس سے ایکوپڈ کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ریانہ اسماعیل صاحبہ۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب نگہت بی بی نے بہت اہم تحریک التوا پیش کی ہے، اور اس ایوان میں اس سے پہلے بھی بارہا بچوں کے ساتھ جو کرائم ہوتے ہیں، جو جنسی زیادتی ہوتی ہے، اس پہ سراپا احتجاج یہاں پہ ڈائس کے سامنے سب نے احتجاج کیا۔ سلیکٹ کمیٹی کے لیے بارہا یہاں سے آوازیں اٹھیں، اور اگر آپ کو یاد ہو جناب اسپیکر، آپ کی سربراہی میں نوشہرہ میں جو حوض نور کا کیس ہوا تھا، اس کے بعد ایک سلیکٹ کمیٹی بنی تھی جس میں تمام ممبران تھے، پارلیمانی لیڈر تھے، پورا دن اس میں میٹنگز ہوتی رہی ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جنوری 2020 سے لے کے ابھی تک 2020 گزر گیا، 21 گزر گیا، ابھی 22 ہے، لیکن وہ رپورٹ اس ایوان میں آتی ہے اور کیبنٹ کے ایجنڈے تک بھی آ جاتی ہے، لیکن وہاں سے پھر غائب ہو جاتی ہے۔ جناب اس کمیٹی میں لا ڈپارٹمنٹ بھی بیٹھتا ہے، ایڈوکیٹ جنرل بھی بیٹھتا ہے، اور اس کے باوجود اگر اس میں کوئی قانونی سکم تھی تو وہ ابھی تک دور کیوں نہیں کی گئی، اور اس ایوان میں وہ لیجسلیشن کیوں نہیں لے کے آئی۔ اس میں چائلڈ پروٹیکشن 2010 میں کافی امینڈمنٹ آئی تھی کہ ہر ضلع میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہوں گے، فیملی کورٹس ہوں گے، ہم اپنے بچوں کو تحفظ دیں گے، اویئرنیس کا پروگرام چلائیں گے۔ لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہاں پر لیجسلیشن کے لیے ہم پورا دن بیٹھتے ہیں، رپورٹ بھی آ جاتی ہے اسمبلی میں، لیکن حکومت کی سنجیدگی اس میں مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ جہاں ان کے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو 2 دن میں بل ڈرافٹ بھی ہو جاتا ہے اور قانونی تقاضوں کو پورا بھی نہیں کیا جاتا اور پاس بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس ضلع کے پشاور کے لیے پروٹیکشن کی بات ہوتی ہے تو اس میں اتنی خاموشی کیوں؟ 2020 سے لے کے ابھی تک 2022 آ گیا ہے، لیکن وہ بل ابھی تک اس ایوان تک نہیں پہنچ سکا۔ جناب میرا صرف یہی یہاں بات کرنے کے لیے یہی عرض ہے کہ وہ بل یہاں پر پھر 4 لے کے آیا جائے، اور تمام چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہر ضلع میں فعال ہونے چاہیے۔ جتنی اس میں اچھی امینڈمنٹ تھی وہ ساری کی ساری اسی طرح
उस बिल में होनी चाहिए कि इस ईवान से एक अच्छी लेजिस्लेशन हो और फिर उस पर उस तरह इम्प्लीमेंट भी हो। जनाब, अभी तक इस ईवान को ये नहीं बताया गया कि उस बिल में ऐसी क्या बात थी कि अभी तक खामोश है इस हमारी हुकूमत, और ये बिल कब लेके आएंगे इस असेंबली में? उसमें ऐसा है कि चूँकि जब वो बिल कैबिनेट के पास गया था तो इस दौरान फेडरल लेजिस्लेशन हो गई थी इसी उसके ऊपर, और वो आ गई थी। लेकिन चले कानून तो आ गया, वहाँ से आ गया, एक ही बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हमें इस डिपार्टमेंट के साथ बैठेंगे हम, जो हमने अवेयरनेस कैंपेन की बात की थी, इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी, ये इसमें सूबाई हुकूमत को अपना फ़र्ज़ पूरा करना होगा और इसके लिए हम डिपार्टमेंट से बात करते हैं। निसार अहमद खान साहब, आखिर में देता हूँ ज़रा निसार साहब का। जी निगत बीबी साहब, इस पे चूँकि रेहाना बीबी को सब कुछ याद था, हमारे तो इतने ज़्यादा काम होते हैं कि इसमें मैं ट्रेजरी बेंचेस की ख़वातीन को भी क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगी कि हमने आपके डेस्क के सामने, उन्होंने भी और हमने अपोजिशन की औरतों ने, हमने ये कमेटी आपसे दरख्वास्त करके बनाई थी और ट्रेजरी बेंचेस की औरतें भी इसमें शामिल थी। और इसमें सर 3 कमेटियाँ बनी थी। लेजिस्लेशन कमेटी जिसको मैं हेड कर रही थी, उसके बाद अवेयरनेस कमेटी जिसको कि सुमेरा शम्स उसको हेड कर रही थी, और उसमें एक और कमेटी थी जिसको कि रेहाना इस्माइल हेड कर रही थी। जनाब स्पीकर साहब, वो फिर जब तमाम हमारी कमेटी की मेन जो तमाम वो चीज़ें थी वो जब गई मतलब मेन कमेटी में, तो उसके बाद हमें पता नहीं चला कि वो बिल कहाँ गया या वो चीज़ें कहाँ गई। तो हम आपसे अभी यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये सिलसिला रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है, तो इस सिलसिले को जनाब स्पीकर साहब यहीं पे जब तक हमने, और वाकई जो ये बात उन्होंने की है इख्तियार वली साहब ने, सर मेरे पुलिस के एक सिपाही को 660 रुपए महीने के मिलते हैं, जिसका मतलब है 7 रुपए दिन के खाने के। उसमें वो खाना खाए, उसमें वो पानी पिए, उसमें वो क्या करे। जबकि अगर आप पंजाब की पुलिस की तनख्वाह देखें तो हमारी पुलिस की तनख्वाह उससे बहुत कम है। उनकी अगर खाने पीने की तनख्वाह को उनको देखें, मराहत को देखें, हमारी यहाँ पे कम है। तो जनाब स्पीकर साहब, जब तक हमने पुलिस को स्ट्रेंथन नहीं किया तब तक उनकी मराहत को नहीं बढ़ाया, उनकी तनख्वाहों को नहीं बढ़ाया और उनसे 24 घंटे काम लेना बंद नहीं किया, तो फिर हालात यही रहेंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर। बशोरोशा खाना जी निसार खान, निसार शुक्रिया। मेरे पास जो नाम है बीबी इस पे बहस के लिए मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, ये पहले से नाम दिए हुए हैं। शुक्रिया स्पीकर साहब। द टोल नावल खुजो द निगत बीबी शुक्रिया अदा कोमा चे दगा से जमुं पे माशरा की कम तकलीफों आगा अक्सर पागे बाने पर इज्तिमाई तौर आगा मखे तरावड़ी नुदागी मशकूरी और संग चे के द अगवा पावाला बाने खबर अदा चेहरा अतमेश्ते उशवी चे आगा माशूम में वो सब पूरे पता न लगी द ज़ैनब वाकई दारेरा अफसोसनाक खबर अदा बल तरफ तमंग अदा वही चेहरा जमंग दुमरा मिसाली किरदार दे, मिसाली पुलिस मंगा जोड़ावो और बिया मंग पदा से लगा कि नाकामी पकार दादा च मंग दजाना आगा मख के अल्फाज सीधी च मंग अखपल द सुबी अवाम तदा खोदल च पागे हम सोचो कुछ दागे ब मंग तस्सो नतीजे मिलावीगी या कम यो सोच बज मंग दागी जोड़ीगी दागा खल को दावामो ज द दे सरा रिलेटेड प दगा वाला च द अगवागानो प सिलसिला के जो वज़ा नवे इंकशाफ हम कोमा च जमा पजिल मुमन के द प ड्यूटी बाने यो कांस्टेबल दखपल पुलिस लैन ना उचत शवे दे बेद आगपलार आजिज मुख्तलिफ चैनल तमलार चावर तफआर न कटकाओ ब्याग मजबूर शो आग 22A बाने FIR पागुई बाने दर्ज को तरदन न पोरे आगी खपल कांस्टेबल जमा द जिल मुमन पुलिस न करी कावर दागी योम में नज़ियत शू द मोहम्मद शेर बाबा
در په در هر در ته روان دی، هر ځای کې سوالونه کوي، خو هغه ته د خپل بچی ملاو نه شو. نو دا ډیره د افسوس خبره ده چې زما په نیو مرج ډسټرکټ کې د پولیس هغه کردار دی چې کم کردار زما مخکې د اف سی آر په سسټم کې و، په اف سی آر کې به څه کېدل ځکه چې هلته څوک د چا اف آی آر نه درج کوي، د چا عرض نه اوري، کم دفتر ته ځي، نو بالکل د هغوی په دماغو کې هغه سوچ دی لکه هلته چې زموږ ته د اف سی آر پی به مخکې ناست و او په مغه نظام زموږ د پولیس ته هلته انصاف نه ملاوي، خلکو ته دومره تکلیف دی. باید چې په دې باندې زموږ حکومت دومره نثار خان صاحب پلیز ایڈجرمنٹ موشن اور ہے اور آپ کسی اور طرف نہیں جی میں اور طرف نہیں چلا گیا ہوں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اغوا پہ بات کروں، وہ بند اغوا چکا ہے. اگر اغوا کی نوعیت دو ہوتے اگر نوعیت اغوا کے اور بھی ہوتے تو پھر مجھے بتا دے، لیکن میں اغوا پہ بات کر رہا ہوں. اغوا تو ہوا ہے نا، جو ایڈجرمنٹ موشن ہے اس پہ بات کریں. اغوا کے جو پوائنٹ آئے ہوئے اغوا کے اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو میرے بات سننا ناگزیر نہیں کرتا تو السلام علیکم میں نہیں سناؤں گا. میں اپنے علاقے کی بات نہیں کر سکتا. علاقے کی بات اپنے ٹائم پہ کریں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اسمبلی کے رولز پڑھ کے آیا کریں. آپ اسمبلی کے رول ہی نہیں پڑھتے. نگت اور اگزئی صاحبہ کدھر ہے؟ نگت اور اگزئی صاحبہ اپنا ریزولوشن لائیں. ریزولوشن نمبر 1252. میں نے تو سارا کچھ سنبھال لیا تھا. تو آپ نے ریزولوشن دی اسی ایڈجرمنٹ موشن کے اوپر. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب اس پہ عمیرہ بی بی کے 20 سائن ہیں اور اس پہ شگفتہ کے سائن ہیں اور میرے سائن ہیں. جناب اسپیکر صاحب ہرگاہ کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بچوں کے اغوا، جنسی زیادتی، ہراسمنٹ کے واقعات میں اضافہ رونما ہو رہا ہے، جبکہ ان کیسز میں ملوث مجرمان کا کوئی ڈیٹا محفوظ نہیں ہے اور یہ کیسز صرف 5 یا 6 دن پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت بننے کے بعد پھر سخت خانے کی نظر ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے اس امر کی پرزور سفارش کرتی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام مجرمان جو کہ بچوں کے اغوا، جنسی درندگی، سیکشول ہراسمنٹ میں ملوث ہیں، ان کا ایک سینٹرلائز ڈیٹا محفوظ کیا جائے جس سے ان مجرمان تک پہنچنے میں آسانی ہو. جناب اسپیکر صاحب میں آپ نہیں تھے کل تو میں نے یہ جب ایڈجرمنٹ موشن پیش کیا تو اس میں میرا جو بیسک مطلب تھا، جو بیسک پوائنٹ وہ یہ تھا کہ اس کو جو ہیبیچول مجرم ہوتے ہیں اور جو چاہے قتل کے ہوں، چاہے اغوا کے ہوں، چاہے جنسی ہراسمنٹ کے ہوں، چاہے کسی قسم کا کوئی اگر ایسا فرد جو کہ عادی مجرم ہو، اس کا ایک سینٹرلائز ڈیٹا ہونا چاہیے تاکہ جیسے کہ باہر کے ملکوں میں جو ہے تو وہ جلد از جلد. اب جیسے کہ میں نے کل مثال دی تھی کہ راولپنڈی میں ایک شخص نے 300 بچوں کے ساتھ زیادتی کی اور اس کا وہ کہاں سے پکڑا گیا، مطلب پولیس اس تک نہیں پہنچ سکی، لیکن جب ان تک امیگریشن تک گئے تو اس کو 3 دفعہ ڈیپورٹ کیا گیا تھا کیونکہ وہ لنڈن میں بھی اس جرم میں ملوث پایا گیا تھا. اس کے بعد وہ ترکی میں اس میں بھی پایا گیا تھا. پھر جب وہ ترکی کے لیے اس نے ویزے کا اپلائی کیا تو یہ چونکہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ جن کو سزا وہاں پہ مل چکی ہوتی ہے تو وہ یہ ڈیٹا میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ شخص نے یہ جرم کیا ہے. تو جناب اسپیکر صاحب وہاں سے وہ بندہ سہیل اس کا نام ہے تو وہ پھر وہاں سے پکڑا گیا اور اس کو پولیس نے حراست میں لے کر اس سے اقرار بھی کروایا اور اس کو سزا ملی نہیں ملی وہ ہمیں پھر پتہ نہیں چلا. تو جناب اسپیکر صاحب میں آپ کی توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فرانزک لیب یہاں پہ بننی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کو نئے مطلب ایسے تفتیش کی طرف لے جانا چاہیے، باہر سے لوگ منگوائیں، ان سے ٹریننگ دلوائیں، ان کو باہر بھیجیں تاکہ ہمارا جو ملک جو ہے تو ان درندوں سے یعنی صاف ہو سکے. تھینک یو. The question before the House is that the resolution moved by the honorable member may be passed. Those in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it, the resolution is passed. The sitting is adjourned till 2 p.m. Tuesday, 4th January.